دنیا کی تاریخ کا سب سے مہذب فاتح ہے امریکہ. یہ دنیا کا وہ واحد فاتح ہے جس سے بنیادی انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں. جو شاخ نازو پہ آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسہ گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے. یعنی ہمیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ اپنانے کی جو حماقتیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی. اس کے نتیجے میں سرنگیں بنا کے، غلیلیں اٹھا کر، ارد گرد کے ممالک سے دیسی میزائل بنوا کر، پیراشوٹ سے ملکوں پہ حملہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی نظم کو شکست دے دیں گے. اور جو لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ بندی کبھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جائیں لڑیں وہاں پر، کیوں نہیں جاتے؟ ہم محکوم ہے دنیا میں، اس محکومی میں جینے کا قرینہ پیدا کرنا. اور آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک ہو گئے نا اب کہ تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے، عالمی طاقتوں سے بھی ہار گئے، تو جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلیسٹ ہو کے بس چپکے سے کہیں وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. السلام علیکم، پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ امریکہ سے تشریف لائے ہیں، اور آپ نے یقیناً ان کو سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ کہیں نہ کہیں بات کرتے ہوئے، سوالات پوچھتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا. آج ہم خاص طور پر ان سے تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ملیشیا میں، امریکہ میں بہت سے تعلیمی اداروں کے ساتھ بہت قریب رہ کے کام کیا ہے، جدید تعلیمی اداروں کو بھی دیکھا ہے، اور روایتی جو ہمارے مدارس ہیں ان سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں حسن الیاس صاحب، ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی، ایک سنگت میں ان سے ملاقات ہوئی اور ایک دوستی سی ہو گئی کہ ان سے آپ پورے اختلاف کے ساتھ مکمل ادب اور مکمل شائستگی سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کے زمانے میں کہ جہاں پر ہم انٹالرنس کا شکار ہیں کہیں نہ کسی حیثیت میں، وہاں پر آپ اختلاف کے باوجود اگر محبت سے، تکریم سے، ادب سے بات کریں تو یقیناً اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، آپ کا حسن زن، آپ کا شکریہ، میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، اور ہم نے آپ کو ہمیشہ بڑا خوش طبع اور خوش مزاج پایا ہے. تو اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ دیکھنے والوں کے لیے بھی بہت کچھ، اس میں فرحت کا سامان بھی ہوگا، اس میں لرننگ بھی ہوگی، جیسے کہ ہمارے آف دا اسکول کا موٹو ہے لرننگ ٹوگیدر. ٹھیک. تو آپ سب سے پہلے فرمایا کہ اسکول دیکھا آپ نے، کیسا لگا آپ کو؟ مجھے بہت اچھا لگا جی کانسیپٹ. میں جب علم میں آیا تھا کچھ سال پہلے کہ آپ جیسے نوجوانوں نے آگے بڑھ کے اس طرح کے کراچی کے پسماندہ علاقے میں جہاں پر کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس سطح کا جدید ایک تعلیم کا ادارہ موجود ہوگا، جہاں پر ہر عمر کے بچوں کو نہ صرف تعلیم دی جا رہی ہوگی بلکہ ان کو شعور دیا جا رہا ہوگا، ان کا ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہو رہا ہوگا، وہ اسکل سیکھ رہے ہوں گے اور معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرنے کی جو پورا کا پورا ماحول ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب مجھے تعارف ہوا، بڑی میری خواہش تھی، تفصیلی طور پہ میں بہت زیادہ استفادہ نہیں کر سکا، لیکن پھر میں خود یہ پوڈ کاسٹ دیکھتا رہا، آپ کا مختلف جو مہمان آئے ان سے بھی تعارف حاصل ہوا. تو بہت خوشی کی بات ہے، سوسائٹی میں وہ لوگ کو سوسائٹی کا نمک ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے معاشرے کے لیے. اور ہم سب کراچی آئٹس ہیں، کراچی میں رہتے ہوئے یہ قرض ہے ہمارے اوپر کہ یہاں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں. اچھا، آپ کتنے سال سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں؟ میں تو دیکھیں شروع میں سے کراچی میں رہا، کراچی کی میری پیدائش ہے، اوڑھنا بچھونا کراچی کے ساتھ جڑا رہا. آج بھی جب واپس آتا ہوں تو بالکل دل چاہتا ہے کہ یہیں پہ دوبارہ سے آباد ہو جاؤں. میری پیدائش 1988 کی ہے، 88 سے لے کر 2010 تک میں پاکستان میں ہی رہا، جس میں سے تقریباً 90-95% وقت کراچی میں گزرا. اسکولنگ میری پوری یہیں پہ ہوئی، 12-13 سال میں نے یہیں پہ پڑھا. پھر کچھ عرصہ اسلام آباد میں رہا، پھر مدرسے کی طرف گیا تو واپس کراچی میں آ گیا، کراچی ہی کے ایک مدرسے میں میری تعلیم ہوئی. پھر 2011 میں ملیشیا چلا گیا غامدی صاحب کے پاس، اور 11 سے لے کے تقریباً 18-19 تک ہم وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر پچھلے 5 سال سے اب امریکہ میں ہیں. اچھا، ابھی کراچی کے تو قصے آپ سے ہم نے سننے ہیں، تو پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جو آپ نے یو ایس میں یونیورسٹیز دیکھی، وہاں پہ اسکول دیکھے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ مذہبی جو تعلیم کا نظام ہے وہاں پر آپ کی اس پہ بھی بڑی گہری نگاہ ہے، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلیمی نظام پر باتیں کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں. آپ کی دانش میں دونوں تعلیمی نظام میں آپ چونکہ ایکسپیرینس کیا آپ نے، تو کیا بڑا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام جو ہے وہ سوسائٹی سے کوئی مجرد چیز نہیں ہوتی. وہ جو کچھ آپ کا معاشرہ، آپ کی فکر، آپ کے نظریات، آپ کے آدرش، آپ کا قومی مزاج،
اس سب کی یہ غمازی کرتی ہے آپ کا جو تعلیمی نظام ہے. پاکستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ کم و بیش 200 سال سے یہ خطہ ایک تہذیبی بحران کا شکار ہے. یہاں پر ایک کشمکش ہے، یہاں پر کنفرنٹیشن ہے، یہاں پر ایسے نظریات اور ایسے معاملات جن کے ساتھ عالمی برادری اٹیچ ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کر لیا کہ جس کی وجہ سے وہ موضوعات جن پر آپ کو خود اپنے علاقے اپنے ڈیموگرافک کے اندر غور کرنا ہوتا ہے وہ زیر بحث ہی نہیں رہے. عظمت رفتہ کی بازیافت بھی یہاں سے ہو رہی ہے، خلافت کے احیاء کی تحریکیں بھی یہاں سے اٹھ رہی ہیں، اسی طریقے سے اسلامی ممالک کا قلعہ بھی ہم ہی ہیں. انگریزوں کو ہم نے یہاں سے بھگایا، استخلاص وطن کی تحریک تھی، اس سے ایک مزاج پیدا ہوا، ایک نفسیات پیدا ہوئی. پھر سول ملٹری کشمکش ہے. یہاں پر ہم جس جغرافیائی خطے میں واقع ہیں وہاں پر عالمی جو استعماری طاقتیں ان کے مفادات ہیں، تو ہم ایک مستقل تہذیبی بحران کا شکار ہیں. یہ تہذیبی بحران ہے جو پھر سامنے آتا ہے ہمارے رویوں میں. تو تعلیم بھی اصل میں آپ کا ایک مزاج پیدا کرتی ہے. ہمارا تعلیمی نظام در حقیقت اسی دور کی اشرافیہ کا تعلیمی نظام ہے جس میں آپ نے چند لوگوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا ہے، اور ان اعلیٰ عہدوں تک پہنچانے کے لیے آپ کمپیریزن کے اصول پر لوگوں کو انتخاب کر کے آگے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام ہے، چند لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. پورے تعلیمی نظام کی اورینٹیشن یہ ہے کہ آپ نے پوزیشن کے اوپر سامنے رکھ کے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، اور جو کریم ہے سوسائٹی کی اس کو تعلیم کی منہاج تک پہنچا کر کہنا ہے کہ یہ ترقی یافتہ اور تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. تعلیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلیم بالکل مختلف چیز ہے. تعلیم نام ہے تہذیب نفس کا. جو کچھ صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے اس صلاحیت کو نکھارنا ہے آپ نے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بڑے بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں لیکن آپ کو کبھی کبھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے اسباق وہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں جو بڑے بڑے فلسفی نہیں سمجھ. میرے یہاں ٹوئنز بچوں کی پیدائش ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، بہت انٹرنیٹ پہ پڑھنا شروع کیا. پہلی دفعہ بچے پیدا ہوئے تھے تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیے کہ میرے بچے اب 3 مہینے کے ہو گئے ہیں، تو بتائیے کہ دنیا میں 3 مہینے کے بچوں کا جو وزن ہوتا ہے ان کے مقابلے میں میرے بچوں کا وزن کتنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے جس پہ آپ سوچ رہے ہیں. بچوں کا وزن کبھی بھی دنیا کے بچوں کے موازنے سے نہیں ہوتا. بچوں کا وزن ان کی پیدائش سے ہوتا ہے. تو آپ کے بچے کا کمپیریزن اس کی پیدائش سے ہوگا کہ اب وہ کہاں تک پہنچ گیا. تو تعلیم نام ہے اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جس کے ساتھ میں پیدا ہوا ہوں ان کو نکھارنے کا. تو پاکستان کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے پورے کے پورے قومی بحران کی غمازی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ کچھ فلسفیانہ نقطہ نظر کے اوپر اس کی ناؤ کھڑی ہوئی ہے. جان لاک کا فلسفہ ہے جس میں ہیومنزم کی، انسان کی قدر اور فریڈم آف ایکسپریشن اور اس طرح حریت فکر، حریت آزادی، اس سے وہ لوگ نکلے ہیں. پھر ان کا جو اپنا مذہبی پس منظر ہے جس میں انہوں نے دیکھا ہے جبر کو، تسلط کو، ظلم کو، تو اس کے نتیجے میں کچھ سوشل ویلیوز ڈیولپ ہوئی ہیں. مثلا قانون کی حکمرانی، حق خود اراتی ہے، جمہوری اقدار ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کی نقل مکانی کے بارے میں آپ نے آزادی دی ہے. یہ قومی مزاج ہے جو پھر آپ کے تعلیمی اداروں پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اب وہاں پر تعلیم کو جو ہم نے دیکھا وہ بالکل مختلف ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے. مثلا تعلیمی یافتہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کی ڈگریاں رکھتے ہیں. آپ امریکہ کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں تو بہت کم تعداد ہے جو ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی لیول تک جاتی ہے. بہت کم تعداد ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سوسائٹی کے اندر اختصاصی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد 10 سے 12% نہیں ہوتی، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شعور کو بہتر کرتے ہیں، ان کو لینگویج کی سکلز آتی ہیں، کمیونیکیشن سیکھتے ہیں، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے اور ہنرمند ہوتے ہیں. اب اس ہنرمند کی وہاں پر وہی عزت ہے جو ایک PhD کیے ہوئے شخص کی، بلکہ شاید اس سے زیادہ عزت ہوتی ہے. اور بنیادی جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بالکل اس کو اس طرح حاصل ہیں جیسے کسی بہت اعلیٰ ڈگری والے شخص کو حاصل ہوتی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. جب میں لندن میں تھا تو میرے لیے ایک بڑی عجیب چیز یہ تھی کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے ٹیکسی چلا کے پوش ایریاز میں گھر لے لیے تھے. بالکل ایسے. اور یہاں تو اب ایک PhD کیا ہوا ڈاکٹر، بلکہ چلے MBBS ڈاکٹر کی بھی بات کر لیں تو اس کے لیے آسان نہیں رہا کراچی جیسے شہر میں گھر لینا اور یہ سوچنا کہ میں جلدی اپنے کیریئر میں گھر افورڈ کر سکوں. بالکل ایسے. اور دیکھیں پیشے کی عزت ہے ہمارے یہاں. دیکھیں ہمارے یہاں بچپن سے جو ڈائلما ہے ہمارے پوری پیرنٹنگ کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ تم اگر نہیں پڑھو گے، آگے نہیں نکلو گے تو تم ریڑھی لگاؤ گے. اب وہاں پر ریڑھی لگانے کا نام ہے اسٹارٹ اپ، اور وہ انٹرپرینورشپ ہے. یعنی اس کے بعد آپ کو پورا معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ایک شخص اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری چیز کیا ہے، ہمارے یہاں ہر
چیز کمپیریزن میں ہے. یہ کمپیریزن ہلاکت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو تعمیری ترقی کا رستہ آگے نکلتا ہے. اس سے مخاصمت, ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اور اس کے نتیجے میں شارٹ کٹس لے کے آگے پہنچنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے. میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی کیا, پاکستان امریکہ کا کمپیریزن دے دیا آپ کو. ہماری گروتھ جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے, لیکن ہم اپنی گروتھ میں بھی بہت پیچھے ہیں. امریکہ میں جو سب سے اچھی چیز ہمیں محسوس ہوئی, ہم خود امیگرینٹس کی صورت میں وہاں پر گئے. دیکھیں سوسائٹی کا ایک مطالعہ وہ ہوتا ہے جو آپ خارج سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, کتابوں میں کر رہے ہیں, امریکہ کی فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کر رہے ہیں, یا ہمارے مذہبی لوگ امریکہ میں جا کر وہاں کی کچھ کہانی آپ کو نئی دنیا اور امریکہ سے صاف صاف باتیں جیسی کتابیں لکھ کے سفرنامے بھی آتے سناتے ہیں, اور ایک وہ ایکسپیرینس ہے جو آپ خود وہاں جا کے کرتے ہیں. تو ہم لوگ آپ دیکھیے اس ملک کے اندر اپنے نظریات کی وجہ سے پرسیکیوشن کا شکار رہے. ہمیں یہاں پر آزادی کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہاں سے ہم ملیشیا چلے گئے, وہ اگرچہ ایک اسلامی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری ان نعمتوں سے نوازا ہے جو پاکستان میں بھی پیدا نہیں ہوئی. مثلاً ان کے ہاں دین ایک تہذیبی روایت بنا ہے. دین جو بنیادی اقدار پیدا کرتا ہے وہ ان کے سوشل ویلیو سسٹم کے اندر کھڑی ہوئی ہیں, اخلاقیات ہے. اسی طریقے سے وہاں پر ہنرمندی کا جذبہ ہے. پوری قوم, میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی جو ماڈرن ملیشیا کے بانی ہیں مہاتیر محمد صاحب سے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو اس وقت اسلامی ممالک کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو دو ہی ملک ہیں جو آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں, ایک ملیشیا ایک ترکی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا راز ہے اس ملک کی ترقی کا. ہم بھی اسلام کا بہت دم بھرتے ہیں اور بڑے ہمارے اندر بھی خواہش ہے آگے بڑھنے کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ایک راز دریافت کیا اس قوم کی تعمیر و ترقی کا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ 10 سے 12% ہیں. میں نے ان 10 سے 12% کو 90% پر کام پہ لگانے کا ہنر پیدا کر دیا. تو وہ 90% کام کرتے ہیں, وہ 10 سے 12% لوگ ان کو کام کرنا سکھاتے ہیں. تو قوم ایک رخ پہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے مسجدیں کنٹرول میں ہیں. ہمارے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ریاست کے اندر ریاستیں ہوتی ہیں. ایک ریاست تو وہ ہے نا کہ جو نامعلوم لوگوں کی ہوتی ہے, ایک ریاست وہ ہے جو مذہبی لوگوں کی ہوتی ہے. اس نے سوسائٹی کو مستقل اس کشمکش میں مبتلا کر دیا. دیکھیں دنیا میں آپ گھر کو دیکھیں, خاندان کو دیکھیں, دکان کو دیکھیں, اسٹیبلٹی جو ہے وہ سررشتہ ہے آگے بڑھنے کا. ہمارے اس پورے کے پورے نظم کے اندر آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی. گھر سے لے کے معاشرے تک اور دکان سے لے کے ریاست تک ہر جگہ پر ایک کنفرنٹیشن ہے, ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے. عدم استحکام میں انسان کبھی بھی اجتماعی طور پہ نہیں سوچتا. ہر آدمی, آپ دیکھیں آپ کراچی کی سڑک پہ جائیں تو ہر آدمی اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں. تو یہ کشمکش وہاں پیدا نہیں ہوئی, یہ قومی مزاج میں پیدا ہوئی ہے. تو ملیشیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہمیں نظر آئی, اور وہ یہ تھی کہ قوم نے اپنے آپ کو بحیثیت قوم پہچانا ہے اور وہ آگے بڑھیں. لیکن امریکہ پنیکل ہے, یعنی انسانی فطرت کا جو معامل ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا وہ پنیکل ہے. ہر شخص اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کے آگے بڑھ رہا ہے, اور ریاست کا ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ کہ میں نے اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی مسیحیت کی بڑی تعریف کرتے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدا میں حبشہ ہی میں موقع ملا, اور ہم جیسے جو مذہبی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ یہود و ہنود کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر اس شخص کو جس کو اپنے اپنے ملکوں میں جبر و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو باہر کے امریکہ میں جگہ ملتی. اچھا, امریکہ کی بات جب ہوتی ہے تو سرمایہ دارانہ نظام کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے اور سماجی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے, معاشی نقطہ نگاہ سے بھی ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں پھر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا مسئلہ امریکہ میں ہے, تو ابھی ہم بات کو آہستہ سے کھولیں گے. اگر آپ ایک جنرلی اس پر اوور ویو دیں ہمیں کہ آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے اس حوالے سے. دیکھیے جو لوگ اس نظام کے اوپر تنقیدات کرتے ہیں, مجھے وہ تنقیدات سچی بات ہے کہیں سمجھ میں نہیں آئی. یعنی جو کارل مارکس سمجھ نہیں آتے آپ کو, مطلب جو میں میرے یہاں سمجھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عوامل رکھ دی ہے نا اس کے مطالعے سے شروع ہوتا ہے. مثلا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم یہاں کراچی یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف میں جاتے تھے, اور وہاں پہ بڑی اچھی ایک بزم اور انجمن لگتی تھی, اور وہاں داخل ہوتے تو لگتا تھا کہ دوسری دنیا میں آگے ہیں نا. وہاں پہ نئے نئے نظام اور اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی تھیں, اور سرمایہ دارانہ نظام کی بے خونی کے اوپر اور اس کی ریشہ دوانیوں پہ فلاسفہ بھی بیٹھے ہوتے تھے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا, انہوں نے کہا دیکھیں جو پورا نظام ہے یہ آپ کے اندر حرص کی نفسیات پیدا کرتا ہے, لالچ کی نفسیات پیدا کرتا ہے. یہ انسان کی جیب میں جو آخری چونی ہے اس کو اینٹ تک لینے کی ایک پوری کی پوری کاوش ہے منظم طور پہ, اور اس سے فخر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نئے نئے ماڈلز آ رہے ہیں,
تو وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہم کھڑکی سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نا نئی گاڑی بڑی زور سے دوڑا کے لے کر گیا. تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے مفاسد کہ اب اس نے گاڑی خریدی, پہلے اس کے اندر ہرس پیدا کی گئی اشتہار دکھا کے گاڑی کی, پھر اس نے گاڑی خریدی, اب خریدنے کے بعد یہ فخر سے اس گاڑی کو نا کراچی یونیورسٹی کی سڑکوں پہ دوڑا رہا ہے. تو میں نے ان سے پلٹ کے کہا, میں نے کہا جی یہ فخر تو مجھے نیا گھوڑا لے کے بھی محسوس ہوتا تھا, یعنی اگر میرے پاس نیا گھوڑا ہوتا تب بھی میں یہ فخر محسوس کر رہا ہوتا کہ میں سڑک پہ نکلتا یا میں کسی جگہ پہ جاتا تو میرے اندر یہ نفسیات پیدا ہو رہی ہوتی کہ بھئی میرے اندر ایک برتری کا تفوق کا جذبہ ہے. تو تفوق کی جبلت تو فطرت میں ڈالی ہوئی اللہ نے. تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ جبلت نہیں ہونی چاہیے, نئی چیز لے کے مجھے خوشی نہیں ہونی چاہیے, یا مجھے اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو اس پہ متوجہ نہ کروں؟ یہ تو میں روز کر رہا ہوتا ہوں. تو اگر اس کو کسی معیشت نے اپنا لیا ہے تو بحیثیت نظام آپ کیسے اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ انسانی فطرت سے یہ مزاحم ہے؟ اچھا دوسری طرف آپ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ جی یہ پورا کا پورا کارل مارکس کا نظام ہے, تو میں وہاں پر بھی فلسفیوں کے تصورات میں جانے سے پہلے اپنی فطرت کو دیکھتا ہوں. میری فطرت میں ملکیت کا تصور ہے, میں اونرشپ کے ساتھ اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہوں. مٹی کی اونرشپ ہے, میں کراچی آتا ہوں لینڈ کرتا ہوں تو میرے اندر ایک جذبہ سے پاس پیدا ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں سے مستفید ہو کے نکلا ہوں. تو اونرشپ کو آپ ختم کر دیں گے تو میری فطرت اس کو نہیں مانے گی. تو دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہے وہ انسان نے بنائے ہیں, ان نظام کو آپ اپنی فطرت سے ہم آہنگی کے تصورات کے ساتھ دیکھیں. ان کے اندر مفاسد بھی ہیں, ان کے اندر بہتری کے امکانات بھی ہیں, لیکن جس وقت آپ کسی نظام کی نفی کرتے ہیں تو پھر پلٹ کے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے, تو پھر آپ بھی ایک نظام لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ نظام اصل میں نام آپ اس کو اسلام کا دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ 1200-1400 سال پہلے کی عرب معاشرت کے اندر پیدا ہونے والی ایک مخصوص دور کی فقہ ہوتی ہے, وہ بھی ایک نظام لے کر آتی ہے. تو اس نظام پر ہم بات کریں گے, اس کے 10 مفاسد سامنے آ جائیں گے. تو امریکہ میں جتنا میں نے رہ کر دیکھا وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ریاست ایک خاص معیار زندگی تک لے جانا چاہتی ہے. اس میں تعلیم آپ کو حاصل ہے, بنیادی صحت کی سہولت آپ کو حاصل ہے, لیکن اس کے بعد آپ نے ہنر آزمانا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اس فطرت کے معامل میں دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج کر ارادہ و اختیار کے شعور کے ساتھ آزماتے ہیں, تو سرمایہ دار نظام بھی آپ کو آزماتا ہے. اور اس آزمائش میں اصل میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور پھر پیچھے رہنے کے بعد وہ کہتے ہیں یار یہ نظام ہمیں پیچھے چھوڑ کے چلا گیا. تو سروائیول آف دی فٹسٹ والی بات ہو گئی نا. ایسے ہی ہے, بالکل دنیا کا اصول اسی پہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ اسکول ہے اس محلے میں, یہاں پر بھی سروائیول آف فٹسٹ کا قانون ہے. ایک ٹیچر آتا ہے, وہ ایک اسٹیج پر اپنی پرفارمنس دیتا ہے, وہ پرفارمنس آپ کے لیے قابل عمل ہوتی ہے تو وہ آگے سروائیو کرتا, نہیں تو آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کے بڑے مفاسد لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومی میں جب آپ انسانوں کو ان کے اپنے جس کو آپ کہتے ہیں نا داخلی شعور پہ چھوڑ دیتے ہیں, بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تنقید ہوتی ہے. خود امریکہ میں اس میں تنقید ہوئی, اور پورا کا پورا جو تصور تھا کارل مارکس کا, یعنی ظلم جو استبداد پیدا, کارل مارکس کی بھی آپ دیکھیں نا وہ آواز کیا ہے کہ آپ کے ہاں وہ مزدور بیچارہ ظلم کی چکی میں پستا چلا جاتا, اس کو کچھ نہیں ملتا, لیکن اسی نظام میں یہیں پر وہ بہتری پیدا ہوئی. جتنے اس وقت آپ کو لاز نظر آتے ہیں, لیبر لاز ہیں, ہیومن رائٹس کی چیزیں, وہ سب یہیں سے پیدا ہوئی, اسی معاشرت سے پیدا ہوئی. اور وہ جب سوشل ڈیموکریسی کا جو ان کا کانسیپٹ ہے, یونیورسل پے کی بات ہو رہی ہے, یونیورسل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سیکھا ہی. اچھا وہ تو چلیں سیکھ رہے ہیں, سیکھتے رہتے ہیں, اور ہم وہاں پہ امریکن ڈریم کی بھی بات سنتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی پاکستانی ڈریم نام کی چیز بھی ہماری ہے, یا ہم صرف امریکن ڈریم سنتے سنتے ہی دنیا سے چلے آئیں گے؟ نہیں, پاکستانی ڈریم بھی موجود ہے, اور پاکستانی ڈریم کی جو فیسینیشن ہے اگر آپ کو میں وہ بتا دوں تو شاید آپ کو امریکن ڈریم اس کے سامنے ہیچ لگے. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے مشہور مذہبی اسکالر ہیں, ان کا دنیا بھر میں رابطہ رہتا ہے, تو وہ انٹرنیٹ کی کچھ بڑی کمپنیوں کے CEO کے ساتھ بیٹھے گزشتہ دنوں, تو انہوں نے کچھ دلچسپ حقائق ان کو بتائے اسلامی ورلڈ کے, بالخصوص بر صغیر کے خطے کے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاکستان ہندوستان کے نوجوان ہیں, مسلمان ہیں, سب سے زیادہ کیا چیز سرچ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ آپ کے اس پورے خطے میں گوگل پہ اور باقی جگہوں پہ چیزیں ڈھونڈنے کا ہے نا, وہ علامات قیامت, نزول مسیح اور مہدی کی آمد ہے. تو اتنا بڑا خواب تو دنیا میں کہیں نہیں ہے جتنا بڑا خواب ہمارے یہاں موجود ہے.
یہ خواب ہم دکھا رہے ہیں اپنے معاشرے میں. تو تقریباً ہر مذہب میں آپ کو ایسی نوید اور ایسی انتظار کی صورت نظر آتی ہے. ہاں، لیکن اس انتظار کی صورت میں آپ اپنا آج برباد نہیں کرتے. ہم اس انتظار کی صورت میں اپنا آج قربان کر رہے ہیں. ہمارا پورا کا پورا جو اسٹرکچر ہے پاکستانی خواب کا، وہ کھڑا ہوا ہے کچھ یوٹوپیاز کے اوپر. ان میں سے ایک یوٹوپیا یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں شاید سب سے ذہین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر 1000 سال ہمیں حکومت دی ہے تو اب دنیا کے اسٹیج پر دوبارہ حکومت ہم نے حاصل کرنی ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے ہمارے باج گزار بن کے رہیں گے. اور ترقی کی جتنی ایجادات ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے چرا کے انہوں نے حاصل کر لی ہیں. تو پاکستان میں جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ خواب دنیا، حقیقت، فطرت کے مسلمات، مسلمہ تاریخی حقائق، ان سب کے برخلاف ہے. ہم لوگ ایک مفتوح قوم ہیں، مغلوب قوم ہیں، اور جن کو عالمی قوتوں اور فاتحین نے زندہ رہنے کی ضمانت دی ہے. اور اگر ہم ان کی ضمانت پر زندہ نہیں رہتے تو پھر ہم اس کرب سے گزرتے ہیں جہاں پر ہمیں لمحہ لمحہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلام ہو اور غلامی میں جینے کے آداب کو سیکھ لو. ظاہر اس کرب میں کچھ نشاتیہ کیفیات بھی تو پیدا کرنا ضروری ہے نا. تو جو پاکستانی ایکسیپشنلزم کا پورا ہمارا فلسفہ ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو شاید یہ اسی نشات کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے چھوٹی سی ہماری. نشات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن نشات ہمیشہ حقائق کی دنیا میں رہ کر حاصل کریں تو اس میں ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ورنہ ہمیشہ دائرے کا سفر ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو غلامی کی اس چکی میں پیستے چلے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو خود فاتحین نکال چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، پاکستان اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں ملیشیا کھڑا ہے، جہاں ترکی کھڑا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا، اپنی داخلی تعمیر و ترقی پہ ان کا فوکس رہا. اس کے نتیجے میں وہ کم سے کم غلامی سے نکل کر زیر دست کی جگہ پر آ گئے. ہم لوگوں نے جو خواب دیکھے وہ خواب اپنی تعمیر و ترقی کے نہیں تھے. وہ خواب یہ تھے کہ جامع مسجد دہلی میں ہم نے اور لال قلعے کے اندر پرچم لہرانا ہے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ سوویت یونین کا خاتمہ ہوگا تو وہاں پر گرم پانیوں سے گزر کے ہم نے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر امریکہ پہ قبضے کی بات ہے، خلافت کا احیاء ہے. تو خواب ہمیشہ آدمی وہ دیکھتا ہے کہ جس کی تعبیر میں کوئی ایک قدم تو آگے بڑھے. تو ہمیں تو جو خواب دکھائے گئے وہ خواب بھی خواب ہی ہیں، ان میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے. شاعر نے کہا تھا کہ مسئلے زیست کے ایسے بھی تھے جو حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے. نیند تو شاید ہماری پوری ہو رہی ہے لیکن خواب مکمل نہیں ہو رہے. اچھا ظاہر ہے میرے پاس اب جو حالات ہیں پاکستان کے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں. یقیناً ایسے بہت لوگ ہیں تو ہمیں کامنٹس میں کبھی ڈانٹتے بھی ہیں اور کچھ جگہ صحیح بھی ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگ تنقید کرتے کرتے نا پاکستان کے حوالے سے بہت آگے چلے جاتے ہیں اور امید کی بات نہیں کرتے. تو امید کی بات ہے کوئی پاکستان کے لیے؟ ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں، نکل پائیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے، جب کسی آدمی کا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اگر اس کو امید دلاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اس کے امراض کے اندر جو سررشتہ ہے، بنیادی امراض ہیں، اگر آپ ان کی نشاندہی نہیں کرتے تو قوم ہمیشہ اس امید کی، جس کو کہتے ہیں نا لچک کے اندر جو کرنے کا کام ہے، اس سے بھی ہمیشہ پیچھے چلی جاتی ہے. ہماری قومی تعمیر کے اندر کچھ مضمر خرابیاں ہیں. ان مضمر خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آج ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے. آج نہیں اٹھائیں گے تو 50 سال بعد بھی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا. وہ قدم اٹھے گا تو اس کے بعد کوئی تبدیلی کا سفر آگے بڑھے گا. وہ پہلی تبدیلی کیا ہے؟ ہم کون ہیں، دنیا کے اسٹیج پہ ہماری کیا حیثیت ہے، اس کو ہم پہچانیں. پاکستان بنا ہے، بننے کے بعد سے لے کر آج تک 70 سال ہو گئے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ بحث ہو رہی ہو کہ ہم بنے کیوں تھے. یعنی ہمارے اندر آج بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، یا قائد اعظم کی جو ہے وہ تقریر تھی جس کی سیکولرزم اور اسلام کی بحث تھی. اچھا، وہ مل بھی تو دونوں چیزیں جاتی ہیں نا. میں بھی ایک زمانے میں ظاہر ہے جب انسان زیادہ نوجوان ہوتا ہے تو ایسی چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو بھائی قائد اعظم اسلامی پاکستان چاہتے تھے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے، تو پڑھتے گئے تو سب ہی ریفرنسز مل گئے کہ اگر اس بات کو ثابت کرنا ہے تو یہ والا صفحہ موجود ہے، اس بات کو ثابت کرنا ہے تو وہ کتاب موجود ہے. وہ اصل میں ہمیشہ ہم ثابت کرنے کی نفسیات سے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کو ہر چیز کی دلیل مل جاتی ہے. آپ اگر چیزوں کا حقائق کو جاننے کی نظر سے جائزہ لیں، مثلا ابھی چھوٹا سا سوال ہے نا، ابھی پاکستان بننے کے پیچھے کیا محرک تھا، یا پاکستان کو مذہبی اسٹیٹ ہے یا نیشن اسٹیٹ ہے، اس کو جاننے کے لیے جو سادہ طریقہ ہے وہ یہ کہ جس دور میں یہ نیشن اسٹیٹ یا مذہبی اسٹیٹ وجود پذیر ہوئی ہے، وہ جن لوگوں نے آزادی دی ان سے جا کے پوچھنا بھائی میں آپ نے کس اصول پہ بنایا تھا.
یعنی وہ تو دنیا کا عالمی عرف ہے نا، اس عالمی عرف کے اندر لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. وہ لکیریں اگر مذہبی تفوق اور برتری کی بنیاد پہ کھینچی جا رہی ہیں تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان سے ہماری آزادی کا مقصد کیا تھا؟ یعنی یہی تو ہمارا مقدمہ تھا ہندوستان میں کہ بھئی اکثریت کے نہاب کے نیچے آ کر ہم دب جائیں گے، ہمیں آزادی حاصل نہیں ہوگی. اچھا، وہ وہاں سے آپ نے آزادی حاصل کی اور کرنے کے چند سال بعد اس پورے کے پورے تصور کو ڈسٹرائے کیا، اور اس مملکت کو جو نیشن اسٹیٹ کے اصول پر بنی تھی، قومی ریاست کا تصور اس دور کی پیداوار ہے. بڑے پیمانے پہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نقل مکانی کے مسائل پیدا ہوئے، لوگ خطوں سے نکلے، مختلف رنگ، مختلف مذہب، مختلف زبانوں کے لوگ ایک جگہ پر آ کر آباد ہوئے. وہ وہاں پر مل کے رہ سکتے ہیں، یہ تصور تھا. اس تصور کے تحت ہم وجود پذیر ہوئے. تو آج تک کہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 نے جو معاملات پیدا کیے، ان لوگوں نے پیدا کی، ان فاتحین نے پھر یہ لکیریں کھینچی ہیں اور قومی ریاستوں کی یہ ایک تصور سامنے. اس مسئلے پہ کبھی ہم نے غور کیا؟ آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، لیکن اسی جمشید روڈ جہاں پر آپ کا یہ اسکول واقع ہے، ان کی گلیوں پہ جو آگے قائم مدارس ہیں، آج بھی ہر چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو یہی تصور ہے جس کی بنیاد پر دینی مدرسے کا طالب علم نکلتا ہے اور یہاں کی اسٹریٹ لائٹ پہ لگی ہوئی لائٹوں کو اور سگنل کو توڑتا ہے اور جھنڈا لے کے نکلتا ہے کہ اس ملک میں ہم مذہبی انقلاب لے کر آئیں گے. یہی سڑکیں ہیں جن کے اوپر روز دھرنے ہوتے ہیں، یہیں پر لوگوں کے شیشے توڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی مرض ہے، اس کو آپ نے حل نہیں کیا. یہی وہ چیز ہے جو آپ کی قومی سیاست کے اندر نمودار ہوتی ہے، آپ کے قوانین کے اندر نمودار ہوتی ہے. اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کے بارے میں آپ نے بات کی، باہر رہتے ہیں ہم لوگ، جو شرمناک صورتحال یہاں پر ڈسکرمنیشن کی آتی ہے. مذہبی قوانین، بھئی آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ میرے نقطہ نظر کو کفر کہیے، شرک کہیے، بدعت کہیے، ارتداد کہیے، مجھے آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو چور کہوں؟ بھئی آپ کی نظر میں چور ہوں نا، میں اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا، میں اس کی ایک تعویل کرتا ہوں. تو ہر شخص جو کسی بھی آزاد سوسائٹی میں رہتا ہے اس کو حق ہوتا ہے. ہمارے ملکوں کے اندر قانونی پرسیکیوشنز کے نظام بنائے گئے، پھر سول ملٹری کشمکش. کون سا دنیا کا ملک ہے آپ بتائیے کہ جس کے اندر یہ دائرے کا سفر ختم نہیں ہو چکا کہ بھئی سیاستدان ہے، جمہوریت ہے، اس کو موقع دو، وہ آگے بڑھے گی، اپنی اصلاح کرے گی، اس کے اندر بہتری آئے گی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت کہتے ہیں ان سیاستدانوں کے حوالے کر دیں ہم ملک، یعنی جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جن کو کوئی اسمبلی میں تقریر کرنا نہیں آتی، یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے نتیجے میں جو فیک اور جس کو آپ کہتے ہیں آرڈنری سیاستدان پیدا کی جاتے ہیں، یہ ان کی بساط ہے. فیلڈ کلاس ہے، وہ فیلڈ کلاس ہے آپ کی. آپ نے کبھی سیاست کے میدان میں لوگوں کو آگے بڑھنے دیا؟ یعنی وہ سیاستدان جو اس ملک کے اندر تھے تقسیم کے وقت، ان لوگوں کے اوپر تو جس نوعیت کا ظلم ہوا، تشدد ہوا، بربریت ہوئی، اور وہی احتساب کا نعرہ، وہی پرانا اسکرپٹ. تو اس سب میں آپ مجھے بتائیے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں جی پاکستان تو چند سالوں میں ایشین ٹائیگر بن جائے گا اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ عالم اسلام کا قلعہ ہوگا اور پھر اس کے بعد خلافت کا احیاء یہاں سے ہوگا، جس کی مذہبی انٹیلیجنشیا اور دانشوری جاننے پر آمادہ نہیں ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، اور وہ اس دور میں کھڑے ہو کے عالمی طاقتوں کے ساتھ مخاصمت، کنفرنٹیشن، لڑائی اور جنگوں کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر کیا امید کی کرن نظر آئے گی؟ تو میں سچائی کا طالب علم ہوں، اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اتنے گہرے، اتنے بڑے امراض لاحق ہیں کہ اگر آپ نے ان کا آج علاج شروع نہیں کیا تو کاسمیٹک چینج سے آپ کسی مین ہول کے اوپر مخمل کا کپڑا تو رکھ دیں گے، وہاں سے تعفن نہیں جا سکتا. میں نے پوری نیت اور ارادہ کیا تھا کہ آپ کی فکر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے ہم، لیکن آپ نے جو ہے نا بالکل ایک جذباتی سا کر دیا. آپ بہت اچھا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں آپ کو اس کا احساس ہے نہیں، بہت مربوط طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیے یہ کیسے آپ بہت پڑھتے رہے، ڈیبیٹ کرتے رہے، پھر میں آتا ہوں سوال کی طرف بعد میں. نہیں، میرا خیال ہے گفتگو کا تعلق ہمیشہ آپ کے تھاٹس کی کلیئرٹی سے ہوتا ہے. میں نے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے جو ایک چیز ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو بہتر کریں. خیالات جتنے واضح ہوں گے اظہار اتنا ہی سدید ہو جائے گا. ایک پہلو یہ، دوسرا ہے زبان. زبان سے ہمیں محبت ہے، اردو زبان کے ساتھ ہم جیتے مرتے ہیں، تو زبان اصل میں آپ کے خیالات کا قالب بنتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت، لیکن آپ نے کہا کہ مذہب کی طرف آ گئے تو ہمارا معاملہ وہی ہے جو میرا دوست غلام رسول والا تھا کہ جب اس کو منع کیا کہ بھائی اس پہ تم نے مضمون نہیں لکھنا تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے. تو ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم سے مذہب کے بغیر رہا نہیں جاتا. نہیں، ہاں بالکل، میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم سے مذہب کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. اور پھر قرارداد مقاصد
ہمارے سامنے آتی ہے، اور پورا جو ہے نا کہ ایک مذہبی سا اسٹرکچر اور مزاج سا پورا جو آئین کا بنتا ہے ہمارا، اور وہ بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، بس اب اوپر کی طرح بات کرتے ہیں. تو یہ تو پورا جو مزاج ایک نوجوان کا بنتا ہے، پھر معاشرے کا بنتا ہے، ریاست کا بنتا ہے، یہ تو ایک بہت پختہ مزاج ہے ہمارا. اور جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ بھئی کہ اسلام اور ریاست کو الگ کریں، تو ہم اقبال یاد آتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر ہم مغرب کی طرف دیکھتے تو یاد آتا ہے کہ وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو اب یہ تو پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ جو فکر کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک یہ بات کی جاتی ہے، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک ہو گئے ہیں نا اب کہ بھائی تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے، عالمی طاقتوں سے بھی ہار گئے، تو بس جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلسٹ ہو کے بس چپکے سے کہیں وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ سے مراد وہ جن کا نقطہ نظر جن کا نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں تقسیم کی طور پر، تو وہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو جس کو تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسہ گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اچھا، وہی ممالک ہیں جن کے قائم کردہ پورے کے پورے اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن کو آپ استعمال کر کے انہی کیمروں انہی پوڈ کاسٹوں کے مائک میں بیٹھ کے خلافت کے احیاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک نوید انقلاب سنائی جاتی ہے، اس کے بعد تو بھائی کچھ جاؤ نا پتھر کے دور میں رہو اور پھر ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہو. یہاں پر بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ عالمی استعمار اور یہ مغربی طاقتیں اور یہ قوتیں اور ان کے ساتھ ہمارا جس کو کہتے ہیں دائمی مخاصمت کا تعلق ہے اور یہ تہذیبوں کی جنگ ہے. تو پھر تہذیبوں کی جنگ میں ٹھنڈے کمروں میں نہیں بیٹھا جاتا، تہذیبوں کی جنگ پھر پہاڑوں پہ اٹھ کے لڑی جاتی ہے، جیسے طالبان نے لڑی ہے. ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم اور ان کا جذبے کے اوپر رشک آتا ہے، اس لیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کہانی سنائی جاتی ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ اصل میں انسان حقیقت کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کو لگنے والا ہر زخم لگ رہا ہوتا ہے کہ تو جانب حق میں جدوجہد کا اللہ کی طرف سے آزمائش کا زخم ہے مجھ پہ، حالانکہ وہ اس کی تخریب کا زخم ہوتا ہے. ہماری قوم آج جہاں پر پہنچ گئی ہے، یہی تو بیانیہ موجود تھا. اس بیانیے کے گل تو ہمیں آج نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، گلی محلوں کے اندر. اور پھر جو پوت آپ نے یہاں پہ تیار کی، اس کو عالمی استعمار سے لڑایا، اور لڑانے کے بعد اس نے آپ کی گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں، دیوانوں بازاروں میں جو کشت خون کا بازار گرم کیا، جو بارود اور آگ کی یہاں پر لہر دوڑائی، اس کے بعد وہ کہاں ہے عظمت رفتہ کی بازی، وہ بیانیے کہاں ہیں مذہب کے؟ یعنی پھر ہم اپنے لوگوں کے خلاف ضرب اسب کرتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کے خلاف رد و فساد ہوتا ہے. وہی رد فساد جو کچھ عرصہ پہلے ضرب مومن تھی، مومن کی تلوار تھی، اور اس کے پیچھے قومی پوری کی پوری انٹیلیجنسیا کھڑی تھی. مجھے یاد ہے جس وقت اس ملک میں ہم رہتے تھے 9/11 ہوا، تو اس وقت یہاں کے دانشوروں کی خوشی دیدنی تھی، اور یہاں کے مذہبی علماء کی جو اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہی محلوں انہی علاقوں میں ہم بیٹھتے تھے، اور ہم وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ جو ہمارا خواب تھا یہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. اور دیکھیں عالمی نظم کہاں جا رہا ہے، وہ عالمی نظم وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اس عالمی نظم کی باج گزاری میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو کچھ آپ لوگوں کے نظریات ہیں اس کے گل تو سامنے آ گئے. اب آئیے ہمارے نظریات پہ. ہمارا ابھی الٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دنیا کے اندر جتنے نظریات ہیں، چاہے وہ نظریات مسلم تہذیبی روایت نے پیدا کی ہوں، چاہے وہ نظریات محرومی کی نفسیات سے پیدا ہوئے ہوں، چاہے وہ نظریات عظمت رفتہ کی بازیافت میں ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم صرف سرنڈر کرتے ہیں خدا کے پیغمبر کے آگے. اور خدا کا پیغمبر خدا کا منتخب فرستادہ روئے زمین پر واحد تنہا ماخذ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں جو لفظ منہ سے نکالنا ہے اس کی سند محمد رسول اللہ سے آئے گی. تو ہمارا پورا دینی ڈسکورس
اس کنزرویٹیوزم پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم خارج، سماج، معاشرہ، افادیت، عدم افادیت، تعمیر، تخریب، اس سب سے باورہ ہو چکے ہیں. ہم اس کی بات کرتے ہیں. ان پیغمبر کی ذات سے ہمیں کچھ دین کے سورسز ملے ہیں، وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس قرآن و سنت میں مغرب کی مخالفت کی بات کی ہے، آیت پڑھیں. آیت پڑھیں گے تو دوسری مجبوری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ہم نے دنیا کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کو بھی مانا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے آیت کا ترجمہ کریں. ترجمہ ہوتا ہے لفظ سے، لفظ ہوتا ہے کلام میں، کلام رکھتا ہے اپنا کانٹیکسٹ. آپ میرے سامنے آ کر حدیث پڑھیں گے کہ بھئی اللہ کے پیغمبر نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، ایک کافر کے گھر کی تو آگ سے گھر کو روشن نہ کرو. آپ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری تقسیم کو مان لیں. تو ہم کہیں گے پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث میں تو یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی. پوری حدیث میں تو بات بیان ہوئی جعل الرزق تحت ظل رمحی وجعل الصغار علی ما خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ. بھائی پیغمبر ہیں، خاص قانون ہیں، آتے ہیں، تمام حجت ہوتا ہے، عذاب آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تلواروں کے سائے میں تمہارا رزق رکھ دیا ہے، جو تمہاری مخالفت کرے گا نیست و نابود ہوگا. اب موقع آ گیا ہے خدا کے عذاب کا. جس نے جس قوم کے ساتھ ہونا ہے الگ الگ ہو جاؤ، کیونکہ فیصلہ ہونے والا ہے حشر معہم. تو اب آپ کو میں حدیث سناؤں گا، آپ آگے سے آ کر مجھے کہیں گے آپ تو اصل میں اپولوجیٹک ہو گئے ہیں، مغرب کے ساتھی ہو گئے. تو پھر میں پلٹ کے کہوں گا کہ آپ اصل میں اسلامزم اپنی سیاسی برتری کی بازیافت میں دین کے جو بنیادی مقدمات ہیں ان کو براہ راست سمجھنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ اپولوجی کا نہیں ہے، آپ کا معاملہ دین سے دوری کا. چلیں جو کسی اور مہمان کو بلانا پڑے گا ان تمام سوالات کے جواب کے لیے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں امریکہ کی طرف واپس میں نا. اچھا، امریکہ کے حوالے سے آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے جو شاید صرف مذہبی تناظر میں نہیں بلکہ ایک ہولسٹک اخلاقی تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ایک فطری تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، جو وہاں پر جس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جنسی بے راہ روی کا، یا جو آج کل نئے جو جینڈر اسٹڈیز ہیں، جو جینڈر رولز اب آپ کے سامنے ہی ہیں. تو وہاں پر بہت سے ایسے صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ہیں جو پریکٹسنگ ہیں، اور وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے. تو اب ظاہر ہے کہ اہل مذہب کی طرف سے ایک بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک معاشرہ جو آپ نے آزادی اظہار کی بنیاد پہ قائم کیا اور لبرٹیز کی بات کی، آپ نے جان لاک کی بات کی، تو پھر یہ تو اب اس کا فطری نتیجہ نہیں ہے کہ اس قسم کی ایک ایسی مصیبت اس سوسائٹی میں آن پڑی ہے کہ لوگ واقعتاً وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور اسکولس کی جو سچویشن ہے، جس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو آہو بکا ہم ہر طرف سے سن ہی رہے ہیں وہاں پر. یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسلامی تہذیب کے اندر سر رشتے کو ڈھونڈنے تو وہ ہے عبودیت، خدا کی بندگی. اور مغرب آج جس تہذیبی روایت کے اوپر کھڑا ہوا ہے اس کی بنیادی قدر ہے فریڈم اور آزادی. اچھا، یہ فریڈم اور آزادی اگر آپ دنیا کی کانوٹیشن میں بولیں تو بڑی محمود چیز ہے. مثلا فریڈم اور آزادی کس چیز سے؟ فریڈم اور آزادی اس چیز سے کہ آپ کا جبر، آپ کا تسلط میرے اوپر حاوی نہیں ہوگا. آپ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا حق نہیں رکھتے. آپ میری حق تلفی کے بارے میں کوئی تعدی نہیں کر سکتے. میں ایک ریاست کا شہری ہوں، ریاست کا مقصد ہے میرا تحفظ، میری نگرانی، میری پرداخت، میری تربیت، میرے وسائل کو میرے اوپر لگائیں. تو اس کانوٹیشن میں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب یہ فلسفہ حیات بن جاتا ہے اور بغیر کتاب ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو وہ نتیجہ میں مغرب میں نظر آ رہا ہے. لیکن مغرب کے اندر جو تہذیبی طور پہ مسیحیت ہے وہ گندھی ہوئی ہے. وہ مسیحیت بھی اس وقت اس پورے کے پورے تصور آزادی کے ساتھ مخاصمت میں ہے جس طرح ہم اپنے ملک کے اندر مغربی ویلیوز کے ساتھ مخاصمت میں. آپ مثال کے طور پہ امریکہ کی جو ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز کے اندر، نیو یارک کے اندر ٹائم اسکوائر میں کوئی نیم برہنہ خواتین آپ کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے امریکہ ایسا نہیں ہے. امریکہ کے اندر بہت گہری مذہبیت ہے. میں یورپ میں چونکہ بہت زیادہ رہا نہیں، صرف دیکھنے کی حد تک میں گیا ہوں. وہاں کے معاملات بڑے مختلف ہیں. نشأت ثانیہ کے بعد جو ایک مذہب سے ریوالٹ کی نفسیات پیدا ہوئی، اور پھر انقلاب فرانس نے پوری کی پوری جو اورینٹیشن چینج کی ہے یورپ کی، امریکہ اس سے بالکل مختلف ہے. امریکہ کے اندر بہت گندھی ہوئی گہری مذہبیت ہے، اور لوگوں کا مسیحی اقدار کے ساتھ تعلق، لوگوں کا چرچ میں جانا، لوگوں کا خاندان کے نظام کی حساسیت، اس سب پر اس قدر گہرا ایمان ہے کہ میں آپ کو یہ دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں. میں ٹیکسس میں رہتا ہوں اور میرے محلے میں کم سے کم کچھ 40 کے قریب چرچ ہیں، اور ان چرچز میں
سیٹرڈے سنڈے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. فنکشنل چرچز ہیں, اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے تو ہم پڑھتے نا اخباروں میں کہ چرچ بند ہو رہے ہیں, چرچ بک رہے ہیں, اور چرچ بالکل بہت مختلف صورتحال. امریکہ کے اندر ایک پوری کی پوری بائبل بیلٹ اس کو کہتے ہیں, اور وہ بے شمار ریاستوں پر مشتمل ہے, جن کی تو پوری کی پوری, جس کو آپ کہتے ہیں اٹھان اور ساخت جو ہے, وہ اپنی مذہبی شناخت کے اوپر پرائڈ اور وینٹی سے اٹھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے خاندان کا ادارہ, میری اہلیہ کو وہاں پر براہ راست ان کی سوسائٹی میں کام کرنے کا موقع ملا. وہ تھراپسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں, تو وہ کام کرتی. تو خاندانی ویلیوز کیا ہیں, میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بچے کی اہمیت کیا ہے, بچے کی تربیت کے معاملات کیا ہیں. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ اور ان کے ساتھ تعلق, کچھ چیزیں ہیں جو جدید سماج نے پیدا کی ہیں, ان کو ہم یہاں سے بیٹھ کے پرسیو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے بڑا سنا ہوگا, ہم بھی بچوں نے سنتے تھے, ہمارے مولوی آزادی بتاتے تھے کہ وہاں پر تو وہ 18 سال کے ہوں تو بچوں کو گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہوم میں پھینک دیتے. اب جب وہاں پر گئے تو معلوم ہوا کہ پوری اورینٹیشن ہی ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ جب باشعور ہو جاتے ہیں, 18 سال کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ اب آپ نکلیں اور اپنا ہنر آزمائیں. اس میں آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے, آپ نے اپنی کریڈٹ ہسٹری کو مضبوط کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو فائنینشیل رسپانسبل ثابت کرنا ہے. تو یہ پورا کا پورا نارم ہے. وہاں صدر کی بیٹی بھی اسی پروسیس سے گزرتی ہے. اوباما کی بچیوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اسی پروسیس سے گزر کر کسی جگہ پر ویٹر کی حیثیت سے کام کرنا پڑا, کیونکہ وہ وہاں جائیں گے, بینک اکاؤنٹ کھلے گا, تو یہ وہاں کا سوشل نارم ہے. اسی طریقے سے جو بوڑھے لوگ ہیں, ہمارے ہاں جو کچھ بوڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ دیکھیں جس وقت لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جو میزریز گھر میں ہوتی ہیں, اس کو انہوں نے ایک نظام میں ڈھالا ہے. اس نظام میں 24 گھنٹے ایک ڈاکٹر موجود ہے. وہی بیٹے ہیں جو پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی نگہداشت کی, ان کے علاج و معالجے کی. کیونکہ مجبوری ہے, نوکریاں کرنی ہے, آپ کو سفر کرنا ہے, دوسری اسٹیٹس میں جانا, تو آپ کیا کریں, ماں باپ کو پھینک دیں گے. تو پورا کا پورا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. تو ہم لوگوں نے اس کانسیپٹ کو کبھی بھی اس کی جو اورینٹیشن تھی اس کے پس منظر میں رکھ کے نہیں دیکھا. تیسری چیز ہے آزادی کی قدر. یہ جو اس وقت آپ کو LGBT کمیونٹی اور ہم جنس پرستوں کی شادی, یہ سب کچھ نظر آتا ہے, یہ اصل میں وہ جو ان کی آزادی کی قدر کا ویلیو سسٹم ہے اس کا, اور ان کی پوری مذہبی پرسیکیوشن کی جو ایک روایت گزری ہے بہت لمبا, اس کا کلیش ہے. اس میں کچھ عدم توازن نظر آتا ہے. اس میں بھی آپ یہ دیکھیے, جس وقت ہم جنس پرستی کے اوپر امریکی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, آپ اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس پڑھیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام کس طریقے سے منفرد ہے ان سب چیزوں سے, لیکن یہ چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ اپنے لیے ایک چیز کو اپنانا چاہتے ہیں, تو ہماری آزادی کی قدر ہمیں یہاں پر لے کے جاتی. تو تہذیبیں, معاشرت ہمیشہ اس طرح کے داخلی بحرانوں کا شکار ہوتی ہیں. اس سے بڑا بحران ہمارے معاشرے میں موجود ہے, ہم کبھی اس پہ نظر نہیں دوڑاتے. آپ یہ دیکھیے, اس وقت ہمارے ہاں مغربی تہذیب اور مغربی طرز فکر نے جو کیریئر کی اورینٹیشن پیدا کی ہے, اس کے اندر ہم کبھی یہ دیکھنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارا معاشرہ, ہمارا ارد گرد, اس کا ہم سے تقاضا کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں, ہر شخص اپنی ذات کی حد تک جی رہا ہے. میں نے BBA کرنا ہے, میں نے MBA کرنا ہے, میں نے ڈگری لینی ہے, میں نے نوکری حاصل کرنی ہے, میں نے شادی کرنی ہے. اس سب میں ہوں. معاشرہ کہاں ہے, والدین کہاں ہے, لوگ کا انڈیویجولزم ہے نا. US میں نہیں ہے ایسا. نہیں, US میں بھی ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں بھی تو ہے. یعنی یہ داخلی بحران ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے مسائل کو, امریکہ کا مسئلہ یا مغرب کا مسئلہ یا مشرق کا, یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. انسانوں کے مسئلے کو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں. کچھ چیزیں انسان پیدا کرتے ہیں, اس میں ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے, اس کے اندر بہتری آتی ہے, اس بہتری سے انسانیت کا سفر آگے بڑھتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے وہاں کی برائیاں چنتے ہیں, اور برائیاں چننے کے بعد بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو کتنی بری معاشرت ہے. ذرا اپنی معاشرت پر نظر دوڑائیں, اس کے داخلی مسائل کو دیکھیں. آپ کبھی غور کیجئے گا, اس معاشرے میں چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, چیزوں کو اس طرح منظر عام پر لاتے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. ذرا یہاں پر ہیراسمنٹ, سیکشول ابیوز, خاندان کے اندر جو بڑے لوگ بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے گلی محلوں کے اندر جو چھوٹو بن کے دکانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی زندگی, ان کے ساتھ ابیوسو بیہیویئر, پھر میاں بیوی کے ریلیشن میں فیملی کرائسس اس وقت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں, طلاق کا ریشو دیکھیں, یہ سب کچھ یہاں نہیں ہے. یہ انسانیت کے مسائل ہوتے ہیں. تو انسانیت کے مسائل کو مشرق و مغرب میں بانٹ کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ
کرٹیسزم کی نفسیات میں آگے جئیں گے. آپ کہیں مغرب نے ایک نظام دیا, اس میں 3 برائیاں تھیں, 3 اچھائیاں تھیں, وہ خود اس کی تنقید کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور ہم اس میں اس کی مدد کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں بھائی خدا کی شریعت ہمارے پاس ہے, خدا کا دین ہمارے پاس ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں دیکھو قائم بالقسط کیسے رہا جاتا ہے. تو انسان ہمیشہ پنڈولم کی طرح کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے. تو امریکی معاشرہ ہے یا پاکستانی معاشرہ ہے, خرابیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, اچھائیاں ہر جگہ پیدا کی جا سکتی ہیں, لیکن جو بنیادی اقدار ہیں اس میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایسے مواقع پر اگر وہی کو ہم جو ہے رہنما بنا کے عقل کو تابع کریں اور یہ ریاست بناتے ہوئے اور معاشرے کا نظم بناتے ہوئے, تو اس طرح سے ہم ان جو ہے معاملات سے, ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ریاست کو نہیں چاہیے کہ وہ وہی کے تابع ہو کر جو ہے وہ نظم بنائے؟ اگر مسلمانوں کی ریاست ہے, مسلمانوں کو اس میں اقتدار حاصل ہے, تو یقینی طور پہ وہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں سارے اجتماعی معاملات کا فیصلہ کریں گے, روشنی میں, اللہ کی ہدایت کی روشنی میں. یعنی فقہا کے قائم کردہ کسی تصور کے تحت نہیں, کسی دینی تعبیر کے نہاب میں نہیں. قرآن مجید نے اجتماع سے متعلق بھی بہت سارے احکامات بتائے ہیں, ان کو وہ اپنائیں گے اور وہ یقیناً توازن پہ رکھتے ہیں معاملات کو. تو ان معاملات میں ہم لوگوں کو پیامبر بننا چاہیے, مغرب کے پاس جانا چاہیے, بلکہ خود ان کی جو مسیحی روایات ہیں ان کی طرف انہیں توجہ دلانی چاہیے, ان کو زندہ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ اس کی طرف آگے بڑھیں. مثال کے طور پہ یہ پورا کا پورا جو وہاں پر ایک جنسی انحراف کا آپ کو تصور نظر آتا ہے, اچھا یہ تصور بھی باہر سے جب آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو بڑا مختلف ہے, جب آپ ان کے معاشرے میں جاتے ہیں تو بڑا مختلف ہوتا ہے. یعنی میرا جو تصور تھا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے بارے میں وہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے آزادانہ جنسی اختلاط کا کوئی معاملہ ہے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے. یعنی وہ شادی سے پہلے ہی کی ایک ایسی میرٹل سچویشن انہوں نے پیدا کر دی جس میں کم از کم جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اس میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے کہ آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہیں. اب اگر ایک حد تک معاشرہ پہنچ چکا ہے تو ہم اس کو یہاں سے آگے لے کر چلے نا. کیا کہتے ہیں سول پارٹنرشپ ایکٹ, سول پارٹنرشپ ایکٹ ہے, اس کے اندر انہیریٹنس کی تقسیم میں وہ شریک ہو جاتی ہے. اس میں باقاعدہ چیٹنگ کے لاز بنے ہوئے ہیں. جب آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس کو معاشرے میں بہت برائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اگر آپ ایک گرل فرینڈ سے زیادہ معاملات میں جا رہے ہوتے ہیں. تو سوسائٹیاں جو ہیں وہ اگر ایک جگہ تک پہنچی ہوئی ہیں تو ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی حاصل ہے اور ہم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ معاشرے کی بعض ایسی برائیاں ہیں تمہیں بظاہر برائی نہیں لگ رہی ہوتی. اب زنا جو ہے وہ بظاہر کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہوتی, آپ کا میرا انڈیویجول ایکٹ ہوگا نا, لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ سوسائٹی کی ایک تلفی ہے. اس لیے کہ جو خاندان کا ایک پائس ادارہ میں بنانا چاہتا ہوں اس میں اولاد کی پرورش میں دونوں کو ایک دوسرے سے یکسو ہونا ہے. یہ سوسائٹی کو خراب کرتا ہے, اس لیے میں نے پریونٹیو میجر کے طور پہ اس کو روک دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس دعوت ہے, ہم اس دعوت کو وہاں پر لے کے جائیں. آپ یہ دیکھیے ہم کس دعوت کو لے کے جاتے ہیں, مخاصمت کی دعوت کو, کنفرنٹیشن کی دعوت کو, خاتمے کی دعوت کو اور تہذیبوں کی کشمکش کی دعوت کو. اس میں جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم ان کو نہیں دے پاتے, اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے سوشل سائنسز کی ترقی اور انڈسٹریل ریولوشن کے دور کے اندر جو کچھ دنیا کے اندر انہوں نے پیدا کر دیا ہے وہ ہم نے ان سے سیکھنا تھا. بنیادی ویلیو سسٹم ان سے سیکھنا تھا, قطار میں لگنا ان سے سیکھنا تھا, صفائی کا نظام ان سے سیکھنا تھا, کیسے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو مینج. 50 ممالک ہیں امریکہ, آپ اگر غور کریں تو وہ 50-55 ممالک ہیں اور وہ چل رہے ہیں. اور ان ملکوں کے اندر میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے 1 کلومیٹر مائل سے آگے نہیں جانا پڑتا. میرا پاسپورٹ سے لے کے لائسنس تک, میرا کوئی سرکار سے کام ہو, سب کچھ ڈی سینٹرلائزیشن کے. تو دنیا ہم نے ان سے سیکھنی تھی, وہ ہم نے سیکھی نہیں. دین ہم نے ان کو سکھانا تو ہم نے سکھایا نہیں. یہ جو آپ نے بات کی تہذیبوں کے کشمکش کی, لیکن جب ہم فلسطین کی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ فلسفہ سچا ثابت ہوتا ہوا نہیں نظر آتا کہ جتنے بھی انسانی حقوق ہیں وہ سب وہاں پر آ کے پامال ہو جاتے ہیں. لیکن امریکہ بہادر وہاں پر پھر بھی دوسری سائڈ ہی کھڑا ہوا ہے, ظالم کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے, مظلوم کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہوا. ہاں, اس میں پہلے ایک چیز ہم نے ایزیوم کر لی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں انصاف دینے کے لیے آیا ہے. یہ امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ دنیا کو انصاف اور قسط اور منصفانہ تقسیم پر قائم کر کے حکومت کرے گا. جتنی جنگیں انہوں نے کی ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف دے. امریکہ وہی ہے جو اس سے پہلے سکندر اعظم تھا, امریکہ وہی ہے جو اس سے پہلے اکبر بادشاہ تھا, امریکہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمایوں ہوا کرتا تھا, امریکہ وہی ہے جو محمود غزنوی تھا, امریکہ وہی ہے جو پرتھوی راج تھا. امریکہ ایک طاقت ہے, ایک فاتح ہے.
یہ دنیا کا وہ واحد فاتح ہے جس سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، جس سے آپ مکالمہ کر سکتے، بنیادی انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہذب فاتح ہے امریکہ۔ امریکہ کے بارے میں ہم یہ پہلے اس تصور کو ٹھیک کریں، بھائی امریکہ دوسرے جنگ عظیم کا فاتح ہے، اس نے دنیا کے اندر جنگ کر کے اپنی حکومت کو ثابت کیا ہے، عالمی سطح پہ ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی نگرانی میں، اس کی ایما پر برطانیہ کے لوگ، امریکہ کے لوگ ایک ہی لوگ ہیں، وہی قوم کے لوگ ہیں، وہ جا کے وہاں پر آباد ہوئے ہیں، انہوں نے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں، ان کے اندر ہمیں نیم خود مختاری دی ہے۔ کون سی دنیا کے اندر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں؟ مطلب اقوام متحدہ جو ہے وہ کیا انصاف کے اصول پہ بنی ہے؟ یہ 5 لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کس اصول پہ بیٹھے ہیں جو ویٹو کر دیتے ہیں اگر سب ملک برابر ہیں؟ کوئی انصاف نہیں ہے یہ دنیا انصاف کے اصول پہ بنی نہیں ہے بھائی، انصاف کے اصول پہ آخرت بنی ہے۔ یہ دنیا اسی ارادے اختیار کا امتحان ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جیتا ہے، اور وہ کام اگر حکم دے کے نہ کروا سکے ڈنڈے سے کرواتا ہے۔ تو امریکہ اس دنیا کی سپر پاور ہے، طاقت ہے، وہ طاقت معاملات کرتی ہے۔ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس طاقت کے ساتھ مینج کرنا ہے معاملات کو یا لڑنا ہے۔ لڑ کے ہم نے دیکھ لیا، فلسطین میں بھی دیکھ لیا، کشمیر میں بھی دیکھ لیا، چچنیا اور روس کے اندر بھی دیکھ لیا، ہر جگہ پہ لڑ کے دیکھ لیا، ہمیں کچھ حاصل ہوا؟ سوال یہ ہے ان ظالموں سے، یعنی وہ تو ظالم ہے نا بھائی، ملک پہ مطلب آپ بنیادی سوال پوچھیں، اگر اللہ نے دنیا بنائی ہے تو امریکہ کے پاس دولت کیوں زیادہ ہے؟ سب کے پاس برابر ہونی چاہیے نا بھائی، دولت اس نے چھینی ہے دنیا سے۔ دوسری جنگ عظیم کے اندر 3 لاکھ جہاز بنا کے دیے امریکہ نے، اس کے نتیجے میں اس نے سونا لیا ان سے، اس سونے کی طاقت ہے جس سے اس کی معیشت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس سونے سے اپنے اندر ترقی پیدا کی ہے، انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیلاب آیا ہے، تو یہ سب کا سب انصاف کے اصول پہ ہوا ہے۔ تو ہمیں تو پہلے یہ سمجھنا ہے، اپنے زمانے کو پہچانے۔ تو وہ ایک عالمی طاقت ہے، وہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے اس سے پہلے، اس وقت ایک منظم ریاست بن گئی ہے۔ وہ بننے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ خود ان کو عقل آئی ہے کہ بھائی اس طریقے سے انسانوں کو نہیں ہانکا جا سکتا، ان لوگوں کو ان کے ملکوں میں آزادی دو، نیم خود مختاری دو، اپنے حقوق کا تحفظ کرنے والا بناؤ، اور اس کے بعد ان سے معاملات کرو۔ تو انہوں نے دنیا میں جب لکیریں کھینچی تو کچھ خطوں کے اندر تنازعات پیدا ہوئے، یہاں کشمیر میں ہوئے، وہاں فلسطین میں ہوئے، بوسنے میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ وہاں پر مسلمانوں نے ایک فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ عالمی نظم سے لڑنا ہے یا اس کے ساتھ مینج کرنا ہے۔ اسرائیل کچھ نہیں ہے، اسرائیل عالمی نظم کی تائید میں کھڑا ہوا ایک شخص ہے۔ میں اسرائیل سے نہیں لڑتا، میں عالمی نظم سے لڑتا ہوں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اپنے زمانے کو نہ پہچانتے ہوئے کیا، اور اس کا نتیجہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں، اور مزید بھگتیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے زمانے کو نہیں پہچان رہے۔ ہمیں جو کچھ 48 میں حاصل تھا وہ اس کے بعد کی وار میں چلا گیا، اس کے بعد جو حاصل تھا وہ اس کی بعد کی وار میں چلا گیا، اس وقت جو سال پہلے تک حاصل تھا۔ تو امریکہ تو ظالم ہے، تو ہم بھی تو بیوقوف ہیں نا بھائی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر اتنی طاقت ہے تو آپ اس طاقت والے شخص کے ساتھ کیوں لڑنے پر آمادہ ہو رہے ہو؟ پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ ویسٹرن امپیریلزم کی چوکی ہے اسرائیل، اور ہمیں مینیج کرنا ہے عالمی طاقتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ تو دنیا انہی کی بنائی ہوئی ہے، جس طرح سے آپ اس کو ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کو چوکی کہتے ہیں، میں تو دنیا کے ہر ملک کو چوکی کہتا ہوں۔ یعنی جتنے ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے یہ کیا انصاف کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یعنی پاکستان ہی کی تقسیم کو آپ دیکھ لیں، یہ کوئی انصاف کے اصول پر ہوئی ہے؟ بھائی یہ عالمی نظم ہے، بادشاہت تھی، طاقت ہے، جو چاہے کرے۔ اب تو شکر خدا کا یہ کہ کم ہم سے کم ہم ان سے بات کرنے کی پوزیشن میں آگے ہیں کہ بھئی آپ کے بڑوں نے لکھا ہے دستور، ہیومن رائٹس کا چارٹرڈ، اور یہ بنیادی انسانی حقوق، عمل تو نہیں ہوا نا۔ اب تو UN والے بھی رو رہے ہیں کہ جو قرارداد پاس ہوئی ہیں فلسطین کے حق میں، یا جس طرح کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اور وہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیراشوٹ سے جو ہے وہ فوڈ کے بیگز گر رہے ہیں اور نیچے لوگ اس کو جمع کرتے ہوئے 5 لوگ مر گئے۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے، تو آپ امریکہ کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جس وقت آپ نے ان معاملات کو سمجھتے ہوئے مینجمنٹ کا آغاز نہیں کیا تو پھر اس کے کچھ آف شوٹس ہیں۔ تو وہ مینجمنٹ کیا ہے؟ اگر وہ مینجمنٹ بہت سادہ تھی، 2 اسٹیٹ تھیوری جو تھی، جس پر آج لوگ کہنا شروع ہوئے ہیں، اور آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کا واحد مطالبہ یہ بن جائے گا 2 اسٹیٹ سولوشن، کہ 2 اسٹیٹ سولوشن۔ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ آج سے 70 سال پہلے ہمارے پاس آپشن موجود تھا، ہم نے اس کو اپنایا۔
یعنی ہمیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ اپنانے کی جو حماقتیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی، اس کے نتیجے میں سرنگیں بنا کے، غلیلیں اٹھا کر، ارد گرد کے ممالک سے دیسی میزائل بنوا کر، پیراشوٹ سے ملکوں پہ حملہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی قوتوں اور عالمی نظم کو شکست دے دیں گے. تو اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے نا کہ بھئی یہ تو آپ کے جذبہ ایمان کی کمی ہے اور شہادت کے جذبے سے آپ دور ہو گئے اور جہاد کی آپ کے اندر یہ نہیں ہے، تو بھائی یہ جہاد کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے. میں تو عملی افادیت کے لحاظ سے کہتا ہوں. اور جو لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ بندی کبھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جائیں لڑیں وہاں پر، کیوں نہیں جاتے؟ یعنی ان شہروں کے اندر، ان ملکوں کے اندر، خود ان کی قیادت دوسرے ملکوں کے اندر بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے تو جائیے، جا کے اپنی جان دیجئے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ حق کے راستے میں جان دیتے ہیں تو اس پہ عالمی نظم سے امن کے نوحے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. اس کے بعد آپ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر کس چیز کی جنگ بندی؟ پھر کس ظلم کے آگے میں روکتا ہوں؟ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے، میں لوں گا اس سرزمین کو تو میں مروں گا. اب جب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں تو آگے سے وہ گولی نہ چلائیں تو کیا آپ کو ہار پہنائیں گے؟ وہ بھی تو اپنا تحفظ کریں گے نا. تو ہم مسلمان جس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مفتوح ہیں دنیا میں، محکوم ہے دنیا میں. اس محکومی میں جینے کا قرینہ پیدا کرنا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ قرینہ پیدا کیا ہے مسلمانوں نے، ترکی نے پیدا کیا ہے، ملیشیا نے پیدا کیا ہے، اور عزت سے جی رہے ہیں. عالمی قوتیں بھی ان کے ساتھ اب اس طریقے سے معاملہ کرتی ہیں. کیوں؟ معیشت مضبوط ہے، تعلیم مضبوط ہے، سماجی اسٹرکچر مضبوط ہے، ملک اسٹیبلٹی کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم نہ یہاں پر کامیاب ہو رہے ہیں اپنے اندر، نہ وہاں ان سے لڑکے کامیاب ہو رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا میں ایک سوال ایڈ کروں کہ محکوم بن کے ان کے ساتھ مینیج کر کے عزت سے جینا، اگر کوئی ملک حاکم بننے کا خواب دیکھے اور نظم کو بدلنے کی کوشش کرے تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ اصل میں خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اچھا، اب اس خواب کو اصل میں ایک لٹریچر ریویو کے طور پہ ہمیں اپنی نسلوں کو پڑھانا چاہیے، اس سے ہمیں تسلی حاصل ہوگی. اور کچھ ہمارے جو خواب ہیں ان کو پریکٹیکلی پورا کیا جا سکتا ہے. مثلا ہمارا ایک بہت بڑا خواب ہے یار مسلمانوں کی عالمی خلافت ہو، خواب ہے نا یہ. تو اس خواب کو اس طریقے سے تو آپ پورا کر نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا نا پورا، اس لیے کہ آپ $1 ارب کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے ہی سال وہ مملکتیں جو IMF جیسی، جس کو کہتے ہیں مانیٹری فنڈز کو وجود پذیر کرتی ہیں، ان کے اوپر چڑھ کے پوری دنیا پہ خلافت کا جھنڈا لہرا دیں. تو آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو آپس کے 40-50 ممالک ہیں وہی سب مل کے اپنا خلیفہ بنا لو. اس پہ تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. مولانا وحید الدین خان نے مسلمانوں کی اس نفسیات کو دیکھتے ہوئے کچھ پریکٹیکل حل بتائے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ خادم حرمین شریفین کو وہی خلیفہ کا درجہ دے دیں اور سب کے سب آپ اپنا اس کو کیپٹل کنسیڈر کر دیں. ویٹیکن سٹی ماڈل ہو جائے گا، آپ کا ویٹیکن سٹی ماڈل ہو جائے گا، آپ کی تشفی ہو جائے گی. تو خواب اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو کچھ پریکٹیکل تعبیرات ہو نا آپ کے خوابوں کی. لیکن میں خواب بیٹھوں دیکھنے کے لیے رات کو کہ میں نے تو جی ایلن مسک اور مارک زکربرگ کی طرح دنیا میں ترقی کرنی ہے، اور صبح جو امی مجھے 12 بجے اٹھا رہی ہوں جا کے دہی لے آؤ گلی کے محلے سے، تو خواب کہاں پورا ہوگا؟ تو خواب دیکھنے کے بعد کچھ عملی اقدام ہوتے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. تو ضرور خواب دیکھیں، لیکن وہ خواب پہلے اندر کچھ تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہا ہے آپ سے، اپنی اصلاح کا مطالبہ کر رہا ہے. اپنے ملک میں ظلم، تشدد، بربریت کو ختم کریں. اچھا فلسطین کے لیے آپ بڑے روتے ہیں، کشمیر کے لیے بڑے روتے ہیں، یہ بلوچستان میں انسان نہیں پائے جاتے، یہ فاٹا میں انسان نہیں پائے جاتے جن لوگوں کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے، اور وہی اس مملکت کے اندر بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں آپ سے حقوق، اسی اصول پہ مانگ رہے ہیں جس اصول پہ فلسطینی مانگتے ہیں. وہاں تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آتی، وہاں تو ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر وہاں پر ہم امریکہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب دوغلے معیارات ہیں مسلمانوں کے، جس کے نتیجے میں آج ہم ایک شکست خوردہ قوم بن چکے ہیں. بس ایک سوال میرے ضمن میں، پھر کوئی لائٹر نوٹ پہ باتیں کریں گے. ایلون مسک کی ٹیسلا پہ بھی بات کرنی ہے آپ سے، کل جو رات کو ہو رہی تھی. اچھا یہ جو سیکولرزم اور اسلام کے حوالے سے ایک بہت ہی قدیم بحث ہے اور بڑی گھسی پیٹی بحث ہے اب تو، لیکن اگر اس کو آپ تھوڑا سا اگر ہمارے لیے کنکلوڈ کر دیں، کیونکہ آج کل نا بہت زیادہ بحث دوبارہ سے پوڈ کاسٹ میں، سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام والے لوگ ہیں اور یہ سیکولرزم والے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ہاں ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو ہدایات انسان کو دی گئی ہیں وہ فرد سے متعلق بھی ہیں اور معاشرے سے متعلق بھی ہیں. اور معاشرے میں جب آپ کو حکومت حاصل ہوتی ہے
تو ریاست سے متعلق بے شمار ہدایات ہیں جو مسلمانوں کے حکمرانوں نے عمل پیرا ہو کر اس کو دنیا تک پہنچانا بھی ہے، اور اگر وہ اللہ کی اس شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو خدا کی عدالت میں وہ کافر بن کے، فاسق بن کے، فاجر بن کے حاضر ہوگا۔ تو ہمارے اس اسٹانس سے سیکولرزم کی تو موت ہو گئی، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نظم اجتماعی کی سطح پر آپ کسی بھی مذہبی تصور کو لے کر نہیں آ سکتے۔ تو یہاں پر تو ہم ان سے الگ ہو گئے، تو اب الگ ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر تو آپ مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اب ہم اس کی بھی نفی کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ جو کچھ ہونا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے، مسلمانوں پر ہونا ہے۔ اگر مسلمانوں کا حکمران ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تو حدود کی سزائیں ہیں تو مسلمانوں پہ نافذ ہوں گی۔ حج و عمرے کے لیے آمادہ کرنا ہے تو مسلمانوں کو کرنا پڑے گا۔ نیشن اسٹیٹ کا اصول ہے تو اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرتے ہوئے ایک مسلمان حکمران ان کی مذہبی آزادی کو سامنے رکھ کر، ان کا اگر یہ تصور ہے کہ ریاست اور مذہب میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے تو جو تصور ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو مسلمانوں کی حکومت میں مسلمانوں کا سربراہ اجتماعی معاملات میں دین کے احکام کا پابند ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی حد تک ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ چل ٹھیک ہے، آپ کی بات واضح ہو گئی۔ اب وہ بتاتے ہیں نہ ہم وہاں کھڑے ہیں، نہ ہم وہاں کھڑے، ہم کو بیچ میں تھوڑا سا کھڑے ہیں۔ میں ویسے ہی عزائے تمسکر بول دوں کہ وہ نہ میں موسیٰ نہ فرعون کی جانا میرے کو۔ اچھا، آپ بتائے تھے ٹیسلا گاڑی چلانے کا اتفاق ہوا، تو میرا ایک دوست ہے، اس کو بہت شوق ہے ٹیسلا گاڑی کا نا، تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پاکستان میں جو کہ ٹیسلا گاڑی اس طرح سے اویلیبل تو نہیں ہے، تو آپ کا کیسا تجربہ رہا ٹیسلا چلانے کا؟ یار سچی بات یہ ہے، میں گاڑی بہت عرصے سے چلا رہا ہوں، اور گاڑی چلاتے ہوئے جو انسان کو سب سے بڑی اعتزاز کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے طاقت کی، کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو کام آپ یہاں پر 5% کرتے ہیں وہ ٹیسلا میں قدم رکھتے ہوئے کچھ 100% ہو جاتا ہے۔ اور اس میں وہ ہمارے جو دوست ہیں جن کے پاس وہ گاڑیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے سافٹ ویئر کو انہوں نے کم کیا ہے، کیونکہ وہ تو بجلی ہے، اس کو تو آپ نے پیر رکھنا ہے، تو راکٹ کی طرح وہ چلی جاتی ہے وہ گاڑی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر ایک بے پایاں جدت اور تخلیق کی سہولت رکھی ہے، اس کی وہ غمازی کرتی ہے وہ گاڑی۔ اب تو وہ خیر پورے نظام میں ڈھل گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اے آئی، کہ آپ اس گاڑی کو بس حکم دے دیتے ہیں اور وہ آپ چلنا شروع کر دیتی ہے اور خود فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی خود اس کے اندر گویا انسان نے جو شعور اللہ نے اس کو دیا تھا، اس نے مادے کے اندر اس کو ایک درجے میں منتقل کر دیا، اور اس انتقال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ گاڑی خود ساختہ طور پہ فیصلے کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور چلا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر پورا کا پورا جو کانسیپٹ تھا، یہ پیٹرول اور جس کو آپ کہتے ہیں پیٹرو ڈالر، اکانومی جس پہ کھڑی تھی، آلٹرنیٹیو انرجی نے اس تصور کو بدل دیا۔ انسانوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جو گیسوں کا اخراج ہوتا تھا، تو مجھے لگتا ہے جتنا دنیا میں مجھے جانے کا موقع ملا کہ الیکٹرک کارز یہ دنیا کا فیوچر مجھے نظر آ رہی ہیں۔ کہاں دنیا میں گئے آپ؟ مجھے بہت زیادہ سفر کرنے کا اتنا شوق تو نہیں ہے، اور میں پچھلے 10-12 سال سے ایک خاص دعوت کے ساتھ اور اپنے استاد جناب غامدی صاحب کے ساتھ پڑھنے لکھنے کے معاملات میں لگا ہوا تھا، لیکن امارات کی ساری ریاستیں متعدد دفعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ملیشیا میں خود رہا ہوں 8-9 سال، اس کے قریب کے جو ممالک ہیں ان کو دیکھا ہے، سنگاپور کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، یورپ بھی گیا ہوں، اسی طریقے سے جو مشرق بعید کی ریاستیں ہیں، آسٹریلیا وغیرہ، وہ بھی دیکھا ہے، ترکی بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، کینیڈا بھی کم و بیش پورا دیکھا ہے، امریکہ کے اندر تو ہم رہتے ہی ہیں، اور اسی طرح سے فلپائن اور کافی سارے اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پر دعوت ہی کی غرض سے جانا ہوتا ہے۔ ہر جگہ پہ غامدی صاحب کو لوگ سننے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ کہاں کا ڈیاسپورا آپ کو بڑا اچھا لگا؟ پاکستانی انڈینز آپ کو ہم زبان لوگ جو ملتے ہیں؟ مجھے امریکہ میں بہت اچھا لگا، اس لیے کہ امریکہ کے اندر بھی بالخصوص جو ہمارا علاقہ ہے ٹیکسس کا، وہاں پر بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پاکستانی جو ہیں وہاں پر جو آباد ہوئے وہ زیادہ تر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو ان کا قومی شعور بھی بہت اچھا ہے، اپنا ایک تنظیم بھی، اپنا تنظیم ہے ڈاکٹروں کی، اور وہاں پر یعنی کمیونٹی لیول پہ مسلمان بڑے منظم ہیں۔ پاکستانیوں کی وہاں پر ایک تنظیم ہے، اس میں 4000 پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اور وہ ہر سال اپنا کانوکیشن کرتے ہیں، اور بہت منظم کانوکیشن ہوتا ہے، اس میں ہمیں بھی مدعو کرتے ہیں، جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں وہاں پہ، اور البتہ جو پاکستانی شعراء اور ادباء ہیں
ان کا وہاں پر وہی معاملہ ہے جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے. اچھا. یعنی وہ ہر شہر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں 2 شاعر ہیں تو وہاں پر ادب کی 3 تنظیمیں ہوں گی، کیونکہ پہلے دونوں مل کے ایک بناتے ہیں اور پھر دونوں کی الگ الگ ایک ہوتی ہے. تو وہ شعر و ادب کی مخاصمتیں تو وہاں نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن اوور آل پڑھے لکھے پاکستانی ہیں، بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارا جو شہر ہے ڈیلس اور امریکہ ٹیکسس، یہ وہی شہر ہے جس نے آپ کے ملک کے اندر تبدیلی کا خواب دیکھنے والی ایک جماعت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور وہیں سے جو ہے نا وہ بیرونی فنڈنگ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ تبدیلی واقع ہوئی. پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں آپ، سبھی کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. 99% میں کہوں گا آپ کو. ہمیں دنیا میں جہاں بھی موقع ملتا ہے جانے کا، تو خیر ہمارا تو ایک مذہبی پس منظر ہے اور ہم اپنے آپ کو کسی سیاسی جماعت سے افیلیٹ بھی نہیں کرتے، نہ یہ اس کا تقاضا ہے. حق سچ کی بات کرنی چاہیے، ہر ایک سے ملنا چاہیے، لیکن جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں ان میں سے شاید 90-95% لوگ اسی تبدیلی کے خواب میں مبتلا ہیں. اور آپ کو سن کے تبدیلی کے خواب میں مبتلا ہوں؟ نہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں مذہبی تبدیلی کے ضمن میں، ان کو سنتے ہیں سیاسی تبدیلی کے ضمن میں. اچھا، آپ ایک دفعہ غامدی صاحب نے بات کہی تھی کہ ان سے زبان کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جو اسلامی علوم ہیں وہ عربی، پھر فارسی اور پھر اردو میں ڈیولپ ہوئے، اور انگریزی اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہے. جی، تو وہاں پہ اردو سکھانے کی جو تعلیم و تربیت کا نظام کیسا ہے امریکہ میں آپ کے یہ یہاں؟ بہت وہاں پر ایک فقدان ہے، اور وہاں پر جو پاکستانی فرسٹ جنریشن امیگرینٹس گئے انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور جس کا نتیجہ وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. یعنی ان کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ جس نظام تعلیم میں گئی ہیں، وہ نظام تعلیم تو اپنا ایک پورا ورلڈ ویو رکھتا ہے اور وہ ان کو ایک خاص جگہ تک لے کے جا رہا ہے، لیکن اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنی زبان، اپنی مذہبی شخصیات سے محبت، ان کا ادب احترام، اپنا لٹریچر، اپنی روزمرہ، اس سے کم و بیش وہاں کی جو یوتھ ہے، جو فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کے بچے تھے، وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں، جو بچہ ہے نا وہ ہمیشہ شخصیات سے انسپریشن لیتا ہے. بڑی شخصیات ہیں جو اس کی انٹلیکٹ کو متاثر کرتی ہیں. مذہب کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا پچھلے 200-300 سال میں، وہ شخصیات برصغیر کی شخصیات ہیں. وہ سر سید احمد خان ہوں، شبلی نعمانی ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، اسی طریقے سے یہاں پہ فرائی ہوں، وحید الدین خان ہوں، مفتی شفیع ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، مولانا قاسم نانوتوی، یہ اس برصغیر کی مٹی سے پیدا ہوئی شخصیات ہیں. یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو جدید سماج کو سامنے رکھ کے اس کی توضیح تشریح کی ہے. یہ ہیں جنہوں نے ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. ان سے وہ واقف ہی نہیں ہیں، ان کو وہ جانتے نہیں ہیں. جن کو وہ جانتے ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی انگریزی بولنے والے وہاں کے جو جس کو آپ کہتے ہیں وہ مسلم ٹیچرز ہیں. یعنی ان کے ہاں دین علم کا موضوع نہیں ہے، انٹلیکٹ کا موضوع نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ نکلا ہے کہ جو لوگ دین سے اٹیچ ہوئے ہیں وہ پھر اسی تضاد کے اندر جی رہے ہیں. وہ یورپ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ان کے یہاں وہی تضادات ہیں جو باقی ملکوں میں ہوتے ہیں. پاپولیرٹی بہت ہے، بٹ پاکستان میں بہت پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے یہاں پہ جو ہماری جین زی ہے، اور اس کے بعد کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کے اندر علماء موجود تھے ان کا کنیکشن کم ہوا ہے. یعنی وہ لوگ پھر بھی کم سے کم ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے عملی مسائل کو پریکٹیکلی حل کرتے ہیں. لیکن اوریجنل کام ہوا ہو، مذہبی شخصیات پیدا ہوئی ہوں جنہوں نے نئی تعبیرات کو پیدا کیا ہو، مغرب کے اندر اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں. یعنی اگلے میرا خیال ہے 100-200 سال تک بھی شاید امریکہ یا برطانیہ یا پورے کے پورے یورپ کے اندر دین اسلام پر اوریجنل یونیورسٹی میں بہت کام ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں وہاں دیکھیں بڑی بڑی جامعات ہیں، لیکن وہ سب یہاں کا پیدا ہوا ہوا علم ہے جس کے اوپر تحقیق کا کام ہو رہا ہے. اصل میں بڑی فکر جو ہے وہ بڑے لوگ پیدا کرتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک تہذیبی تسلسل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ان ملکوں کے اندر جا کر تو مسلمان آباد ہوئے. اس دھرتی کے اندر مسلمانوں کی جو پوری کی پوری علمی اور تہذیبی روایت ہے وہ 1400 سال پہ محیط ہے. یعنی پورا کا پورا عربی لٹریچر ہے جس کے ساتھ نسل در نسل سینہ بسینہ علماء نے ان علوم کو منتقل کیا. اسی کے بطن سے یہاں پر فارسی کے اندر اتنے بڑے بڑے اباقر علماء پیدا ہوئے، اور وہی علماء ہیں جنہوں نے پھر اپنی اپنی تعبیرات کو شاگردوں کی روایت میں ڈال کے بر صغیر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس کے ایک اسٹرکچر میں علم کی صورت دے دی. تو بڑی شخصیات ہوتی ہیں جو تعبیرات کو جنم دیتی ہیں، اور یہ بڑی شخصیات ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے پیچھے ایک تہذیبی تسلسل بھی ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب بھی ہوتا ہے، سماجی حالات بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے جتنا کام پچھلے 200 سال میں اردو زبان میں ہوا ہے، میں دین کے ایک بڑے ہمبل طالب علم کی حیثیت سے چونکہ پڑھتا رہتا ہوں، مطلب عالم عرب کے اندر وہ وزڈم دور دور تک بھی نہیں پہنچتا جو بر صغیر کے علماء میں ہے. اچھا، 2 شخصیات کا تذکرہ ہم نہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک تو آپ کے والد صاحب مرحوم
جناب الیاس صاحب، ان سے میری ملاقاتیں رہیں اور بہت ہی زبردست آدمی، اور جب کبھی ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا نا تو وہ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو سنی ان سے، اور کبھی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. تو اسٹوری ٹیلنگ ان کی تھی نا، جیسے وہ کریکٹر کو ڈیولپ کر کے پھر بات کو ایک کلائمیکس تک لے کے جانا، یقیناً وہ آپ میں بھی منتقل ہوا ہے. تو ان کا تذکرہ ہم چاہیں گے کہ ضرور ہماری آڈینس تک پہنچے. جی، ہمارے والد صاحب بہت ہی زبردست آدمی تھے اور بھرپور انہوں نے زندگی گزاری، اور اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں، اور مجھے پورا اعتماد ہے جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. جو نمایاں کچھ محاسن میں نے ان کی شخصیت میں محسوس کیے وہ یہ تھے کہ ایک تو انہوں نے ہم بچوں میں سے کسی کو بھی بدلنے کی کوشش نہیں کی. ہم میں سے جو بچہ جو ٹیلنٹ لے کے پیدا ہوا تھا انہوں نے اس کو پالش کرنے کی کوشش کی. میں ایک مذہبی پس منظر کی رمق بچپن سے اپنے اندر رکھتا تھا، انہوں نے کبھی بھی اس کو اسنپ نہیں کیا بلکہ اس کو چینلائز کیا، اور ہمیشہ ایک نصیحت کی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی اندھے مقلد نہ بننا. یہاں تک کہ جب میں غامدی صاحب کی طرف گیا، اور ظاہری بات ہے ہماری معلوم مذہبیت سے بڑا انحراف تھا، تو اس پہ بھی ان کا یہ کہنا تھا، بہت ساتھ دیا میرا، انہوں نے ہر جگہ پہ ساتھ دیا. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کسی ایک روایت کے اندر کھڑے ہو کے وہاں سے انحراف کرتے ہیں تو کیا صورتحال آپ کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس ساتھ کے ساتھ ساتھ اعتماد کے ساتھ ساتھ جو نصیحت وہ ہمیشہ کرتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جا کر بھی ان کے بھی مقلد مت بن جانا، تلاش حق کی جستجو کے سچے مسافر بننا. تو میں نے ان کے اندر ایک چیز جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بچوں کی تربیت پہ بہت توجہ دی. یعنی ان کے لیے ڈگریز، یہ نمبرز، اور اسی طریقے سے آپ کو دنیا کے اندر کوئی عہدہ حاصل ہو جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے بچوں میں جس چیز کی رمق ہے اس کے لیے میری جان بھی قربان ہے. مجھے اپنے وسائل اس میں جھونکنے پڑے میں وہ جھونکوں گا، اور اس میں بچے آگے بڑھیں. تو ایک بڑی چیز یہ. دوسری ری لرننگ کی صلاحیت. خود وہ ایک مذہبی خاندان کی کوکھ میں پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل، ان کے دادا دارالعلوم سہارنپور کے جو ہیں بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. خود وہ تحریک ختم نبوت سے وابستہ رہے، مولانا بنوری نے ان کا انتخاب کیا شادی کے لیے. یعنی ہر طرف مذہبیت تھی، لیکن اس سب کے باوجود کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا اور ری لرننگ کا ان کے اندر جو مادہ تھا اس نے ان کو آمادہ کیا اس بات پر کہ اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے اندر وہ اعتماد پیدا کریں کہ ان کو جو چیز ٹھیک لگتی وہ اس کو اپنائیں. تو بڑی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری. بیمار رہے بہت لمبا عرصہ، یعنی سوچیں آپ 36-37 سال کے انہیں پہلا ان کو ہارٹ کا ان کا وہ ہوا، لیکن زندگی سے اتنی محبت تھی کہ 70-75 سال کی عمر تک وہ جیے. اور آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. آخری چند ہفتوں سے پہلے لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص بیمار بھی ہوا ہوگا. ہاں بالکل. اور آخری بالکل مجھے یاد ہے انتقال سے چند دن پہلے بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جو ان کی جو زندہ دلی تھی نا اس میں بالکل بھی کمی نہیں آئی. اور مطلب میں چونکہ مسکرا کے باتیں کرتا تھا، مجھے کہتے تھے تم بڑے اچھے لگتے ہو، مسکرا کے باتیں کرتے ہو، جملے سخت بھی بول دیتے ہو بیچ میں. تو ایک دفعہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ حسن بھائی کے فکری سفر اور اتنا دنیا دیکھی، اتنا پڑھا اور اتنا جو ہے معاملات، تو کہنے لگے ہاں وہ بے چین شروع سے تھا، تو کبھی کہیں کبھی کہیں، اب غامدی صاحب تک چلا گیا، مجھے لگتا ہے یہ آگے بھی کہیں نکل جائے گا. تو غامدی صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور یہ کیسا سفر رہا آپ کا؟ غامدی صاحب سے تعارف ہوا تھا، ظاہری بات ہے اس وقت عمر تو میری بہت کم تھی، 2005-06 کی بات ہوگی، اور میں 2000 جس کو آپ کہتے ہیں 1 سے بھی پہلے، بلکہ 99 میں آپ کہہ سکتے ہیں، 98-99 میں جب میری عمر 8-10 سال تھی تو میں تبلیغی جماعت سے بڑا متاثر ہوا. طارق جمیل صاحب سے بڑی انسپریشن، ایک تعلق پیدا ہوا، ان سے قربت بھی حاصل رہی. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مدرسے میں جاؤں گا. والد صاحب کا اصرار تھا کہ براڈ بیس ایجوکیشن پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ مدرسے میں جائیں. تو لیکن میں پورے جس کو آپ کہتے ہیں نا جنونیت کے ساتھ مدرسے میں گیا کہ یہ ہمارے آبا کی روایت ہے، تسلسل ہم نے اسی کو حاصل کرنا ہے، اور بڑی شدت پسندی بھی تھی اس کے اندر. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، انہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. تو وہ دل آج ہمارے رشتہ داروں کا سپارہ ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر کہ بیچارے کہاں سے جو ہے وہ، بلکہ وہ کبھی کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ مردہ سے بھی زندہ کو نکال دیتے ہیں اور زندہ سے بھی مردہ کو نکال دیتے ہیں. تو بیچارے ہمارے کچھ دوست تبصرے بھی کرتے ہیں یہ. تاہم اس سفر میں ہم جا رہے تھے، مدرسے کے اندر تھے. براڈ بیس ایجوکیشن کے پس منظر نے والد صاحب کی تربیت نے یہ پیدا کر دیا تھا کہ چیز آسانی سے ہضم نہیں ہوتی تھی. تو کچھ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بدہضمی پیدا ہونی شروع ہوئی مدرسوں کے ابتدائی سالوں میں،
کہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمارے سماج سے اور ہمارے خارج سے کوئی مطابقت نہیں ہے. اس دوران جو کچھ اسباب میسر تھے ان میں مطالعہ شروع کیا تو کرتے کرتے ہمیں مولانا حمید الدین فراہی کی بعض تصنیفات ملی. مجھے یاد ہے اسی کراچی کے اندر میں جامعۃ الرشید میں پڑھتا تھا جو یہ ہائی وے کے اوپر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اضطراب پیدا ہوا تو کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں اردو بازار کے اندر جا کے کتابیں ڈھونڈنی شروع کیں. وہاں پر کچھ رسالے ملے مولانا فراہی کے, ان کو کچھ ساتھیوں کے ساتھ مذہبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. پتہ چلا یہ ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا امین حسین اصلاحی, ان کی چیزیں پڑھیں. پھر معلوم ہوا ٹی وی پہ نئے نئے غامدی صاحب آنا شروع ہوئے تھے تو اس سے تعارف ہوا. تو شروع میں تو بہت جس کو آپ کہتے ہیں اکتاہٹ تھی ان کو دیکھ کر اور بہت مخالفت تھی. میں اس زمانے میں لکھتا تھا, نیا ضرب مومن ایک اخبار تھا ہمارے مدرسے سے نکلتا تھا, وہ جہادی پوائنٹ آف ویو کا بڑا نمائندہ اخبار, اس میں لکھتا تھا میں. تو اس میں نے کئی کالم لکھے ان کی مخالفت میں, اور یہی تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہی ساری باتیں جو آپ بتا رہے تھے نا لوگ ہمارے بارے میں کرتے ہیں, وہ امام صاحب کے بارے میں کر رہے تھے کہ اپولوجیٹک بیہیویئر ہے اور مغرب کی ماں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر کچھ علمی طور پر ان کی چیزوں سے استفادے کا موقع مجھے ملا. میزان لیکچرز نئے نئے انہوں نے اپنی کتاب پڑھائی تھی, اس کو سنا, پھر ان کی کتابیں مل گئیں. پھر اسی کراچی کے اندر ہم مدرسے میں پڑھتے ہوئے صدر کے اندر ایک جیبیز ہوٹل, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا دانش سرا کا دفتر ہوتا تھا المورد کا, وہاں میں گیا اور وہاں جا کر ملاقاتیں ہوئیں غامدی صاحب کے کچھ شاگردوں سے, ان کا کچھ لٹریچر ملا, اس سے ایک مناسبت پیدا ہونی شروع ہوئی. تو غامدی صاحب اس وقت تک ملک سے جانے کی تیاری میں تھے, حالات بڑے خراب ہو گئے تھے, 2008-9 کا بات ہو رہی ہے یہ, اور میرے لیے بھی کراچی میں بہت حالات خراب ہو گئے اسی پس منظر کی وجہ سے. تو مجھے پھر اسلام آباد جانا پڑا. وہاں سے ایک دن مجھے کال آئی غامدی صاحب کے ایک شاگرد تھی کہ آپ کراچی آئیں, اور میں کراچی آیا, اور ہم سب ملیشیا منتقل ہو چکے تھے, وہاں سے وہ کراچی آئے تھے. تو وہاں ان سے پہلی ملاقات ہوئی اسی کراچی کے اندر, اور اس ملاقات کے بعد بس یہی جذبہ تھا کہ اب سینہ شمشیر سے باہر عدم شمشیر کا, کہ بس اب نکلنا ہے اور ان سے علم سیکھنا ہے. تو پھر ہم نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے, اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم نکل پڑے. 8 سال ملیشیا ان کی خدمت میں گزارے, اور پھر اس کے بعد انہی کے ساتھ منتقل ہو گئے امریکہ. اب 10-14-15 سال ہو گئے ہیں تقریباً ان کے ساتھ ہی ہیں. تو استاد ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں زندگی میں کیسے جینا ہوتا ہے یہ بھی سکھایا, اور علم کیا ہے اس کی بھی آ گئی, اور ساری روشنی انہیں سے ہمیں حاصل ہوئی. اچھا, آخر میں حمزہ علی عباسی صاحب ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے تھے, تو ان سے کیسے آپ لوگوں کا تعلق ہوا, اور آپ لوگوں کی وجہ سے کافی چینج آیا ان کی زندگی میں, اور یقیناً ان کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کچھ چینج آیا ہوگا. نہیں بالکل, حمزہ سے کی وجہ سے میری زندگی میں بھی بڑا چینج آیا ہے. اور آپ اگر اس سے ملیں, آپ کی ملاقات ہوئی ہے, جو بھی شخص اس سے ملتا ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس شخص میں حقیقی تبدیلی پیدا ہو جائے, اور وہ حقیقی تبدیلی کبھی بھی دنیا کو سامنے رکھ کے پیدا نہیں ہو سکتی, وہ آخرت کی اورینٹیشن میں ہی وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو حمزہ کے اندر جو پوری کی پوری تبدیلی پیدا ہوئی وہ آخرت کی اورینٹیشن کی وجہ سے پیدا ہوئی. آپ دیکھیں اس بندے کے ساتھ اب بیٹھے, بلکہ شروع میں جب وہ امریکہ آئے ہمارے پاس بہت وقت گزارا, کبھی کبھی ہم بالکل اکتا جاتے تھے, ہم کہتے تھے یار بس کر دو بھائی, موت موت موت, مرنا بھی ابھی تو جی لو. یعنی اس کو ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ مرنا ہے, اللہ کے سامنے جانا ہے, آخرت میں وہ بڑی کنوکشن سے بات کرتے ہیں, بہت کنوکشن سے بڑی, اور یہ اندر کی تبدیلی ہوتی ہے. بہت اشورڈ وائس ہے ان کی. ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, بلکہ سیشن کیا یہاں پہ, ہمارے طلباء طالبات بھی تھے, گفتگو رہی, تو میں یہ دیکھتا رہا کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ بہت یقین, بہت کنوکشن سے بات کرتے, اور یہ بہت اچھا لگا, کیونکہ اب اس زمانے میں نا ہمیں یقین سے محروم لوگ زیادہ نظر آتے ہیں. جی ہاں, ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, ان کے اندر کرٹیکلی چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت ہے, بیان کرنے کی بھی صلاحیت ہے. ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے جی, سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کبھی امریکہ تشریف لیں, آپ نے یہاں پر ریکارڈ کیا تب بھی 2-4 لوگ یہاں موجود ہیں. امریکہ کے اندر جہاں میں اور غامدی صاحب ہوتے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کوئی 3,500 گھنٹے کی ریکارڈنگ کی ہے, اس میں ایک بھی بندہ وہاں نہیں ہوتا, میں اور وہ اکیلے بیٹھ کے کام کرتے. تو ہم 2 لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑے کوئی عملے نہیں ہیں, کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے, بس یہود و نصارہ کی کوئی تائید حاصل نہیں. ہاں, میں اکثر بلکہ وہ کہتا ہوں یار وہ کہاں ہیں وہ یہود و ہنود, ان کو جا کے میں ڈھونڈوں جن کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں, کبھی آئے نہیں پوچھنے کے لیے ہمیں. تو وہاں پر ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں, ہمارا کوئی وہاں سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو ایکسیس کریں, اور سیلیبریٹی
اور غامدی صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کام بھی دنیا کے لیے نہیں کرتے، وہ ہم جیسے شاگرد و تلامذہ ان کو آمادہ کرتے ہیں، جی کوئی یہ رائے ہے اس پہ ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے یہ عرض بھی نہیں ہے کہ ان کی بات کوئی مسلمانوں تک بھی پہنچے، وہ اپنی دنیا میں اپنا کام، اپنی حقیقت کی تلاش کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں البتہ یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ پڑھے لکھے لوگ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ملتے ہیں، بالخصوص شوبس کے جو لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، ادبا ہیں، غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان میں حمزہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ عملی نتائج سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ہمارا طریقہ استدلال ہے اس سے متاثر ہوا ہے، اور جو روح ہے پوری فکر کی، آخرت کی یاد دہانی، اس سے متاثر ہوا ہے۔ بہت شکریہ حسن بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور یقین جانے میں نے تو کچھ اور سوال بنائے تھے، تعلیم پر کچھ تھیوریٹیکل باتیں، میں نے بھی کچھ اور جوابات بنائے تو سب بھول گیا آپ کے سامنے۔ ہاں، لیکن دیکھیں وہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ نیچرل گفتگو جو ہے وہ دل کی بات ہے، وہ دل تک پہنچے، اور امید ہے کہ جو لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کے لیے بہت سی لرننگ ہوئی ہوگی، اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ پھر آپ کا پاکستان آنا ہو تو دوبارہ تشریف لائیں۔ اور بہت شکریہ بھائی، میں آپ کی پوری اس موومنٹ کو بہت سراہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی انرجی دی ہے، اور میرا خیال ہے نوجوان ہی ہیں، ہم نوجوان ہیں جن کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے اپنے بڑوں کی رہنمائی کی۔ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو سمجھانا آسان کام نہیں ہے، یہ کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں جس وقت کوئی رائے بن جاتی ہے تو وہ اس سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ قوم کی ترقی کا راز اس پہ مضمر ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور بڑوں کو چیلنج کریں عزت، احترام، حفظ مراتب کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے کل بڑا بننا ہے، اور آج اگر ہم تقلید کے نہاد کو توڑ کے تحقیق کی دائرے میں نہیں جاتے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں۔ میرے خیال سے یہ سن کے لوگ آپ کو بھی یوتھ والی بات کہیں گے کہ یوتھ کے چینل سے بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا، اور شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں ایک دوسرے سے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھاتے آنا چاہیے، اور ہم یہاں سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آف دا اسکول کے پلیٹ فارم سے سیکھتے رہیں، اور ہمارا جو ہے موٹو بھی یہی ہے، لرننگ ٹوگیدر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔